یہ ہاشمی کون ہے؟ حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ ہے، جناب عبداللہ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم ہے، جناب ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں، قصی کلاب کے بیٹے ہیں، اور کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں، اوپر یہ سلسلہ چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ کل ملا کر کے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کی مدار شریفہ کہاں پر ہے؟ ملک شام میں۔ ان کی شادی کہاں ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ ان کی بیوی کا نام تھا سلمہ۔ انہی کی سسرال کے خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت رضوان، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق شیخ عبدالقادر جیلانی، روح روحانی روح ربانی، محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم، یا بازی شب یا مخدوم محی الدین، یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات اگر یہ میری ٹوپی بغداد شریف کی نہیں ہوتی تو میں اسے علامہ شعیب صاحب قبلہ کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا۔ بھائی محترم عامر بھائی کی وساطت سے آج مجھے ان کے ادارے میں تھوڑی دیر ہی صحیح جاروب کش کی حیثیت سے حاضری کا شرف ملا۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس لائق نہیں۔ پہلے پناہ دیں حضرت کو، پہنا دے محبت پہنا دے۔ سوراب بھائی آپ پہنائیں حضرت کو، اس کو پہنائیں حضرت، یہ والا اس کو میں پہن لیتا ہوں آپ کی طرف سے۔ ٹھیک محترم سوراب بھائی کے ساتھ میری جو زندگی کے اسفار کا تعلق ہے وہ تقریباً 25 سال سے زیادہ ہے، 25 سال سے زیادہ ہے۔ ایک سچا درویش، ایک سچا مرد قلندر، واقعی نور نگاہ مولائے کائنات، دل بند مخدوم کائنات، اور نبیر سرکار غوث العظم تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مقبول لوگوں میں اگر آپ شامل رہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سوراب بھائی کو دیکھیں۔ مجھے ایسوں کو دیکھ کر کے اپنے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آپ نے مطلع یوں کہا تھا کہ بُلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ یہ وہ مرد قلندر ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی تھی۔ حضرات میرے بھائی محترم سیف رضا صاحب چھپروی اچھے ثنا گو، اچھے ثنا خواں ہیں، وہ کہنے لگے آصف بھائی ہر جمعرات کو قریب قریب سرکار مخدوم پاک میں میری حاضری ہوتی ہے، تو میں نے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ سوراب بھائی وہاں مجھے ملتے ضرور ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میں نے سوراب بھائی کو عدالت کے وقت اتنے سالوں میں نے کبھی مخدوم پاک کی چوکھٹ پر انہیں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تو ادب کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں
ایک خادم بن کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، تو کہنے لگے جب میں شروع میں آیا تھا تو فقیر بن کے ایسے ہی بھیک مانگ رہا تھا، تو سوچ رہا ہوں جب بھیک مل گئی ہے تو اسی انداز میں کھڑا رہا تاکہ پرانی یادیں جو فیض یافتہ ہیں وہ باقی رہیں۔ مقبول لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ انعام الدین صاحب قبلہ کی گفتگو میں مخل ہوا، ان سے ادب کے ساتھ معذرت، اور ایمن بھائی کی اچھی شاعری ہے، میں نے ان کی شاعری سے کل بغل گیر ہونے کا شرف پایا۔ حافظ سلمان صاحب تشریف فرمائے۔ میری گفتگو کا جو بھی مرکز و محور ہے بہت ہی شائستہ ہے، لیکن اپنے سے پہلے پڑھنے والوں کے دامن میں گزارشات کے پھول ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہیں تو آرام کریں۔ دیر تک بیٹھنا یہ سماعتوں کی صحت کے لیے نقصان دہ، ٹھیک ہے؟ بیٹھیں گے، یہ میری طرف سے گزارش ہے۔ پولیس ڈپارٹ کے جو تمام تر ذمہ دار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ہندوستان کی سیکولرزم کی جو فضا کی تصاویر ہے وہ اکثر مجالس رسول میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور مجھ پر احسان کیا میرے بھائی، خوبصورت نظامت ہے، آواز میں بہت ہم آہنگی ہے، پریشر ہے، عامر بھائی کے اچھے اشعار کا انتخاب کرتے ہیں، اور مجھے بھی اپنے نظامت کے دور یاد آ جاتے ہیں۔ بہرحال جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دے۔ اب یہ پتہ نہیں حضور غوث پاک کا کیسا کرم ہے کہ نثری باتیں کرنے کی توفیق دلوا دی۔ میں آپ لوگوں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کروں گا، گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں، نہ کوئی نعرہ لگائیں، نہ کوئی ہنگامہ ہو، نہ توجہ موبائل وغیرہ کی طرف ہو۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس میں ایکو بند کر دیں، ذرا سا ایکو اس کا بالکل بند کر دیں۔ جی بہت بہت شکریہ، اور اس کا بالکل بٹن اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے گا، آواز وہ بھی اسی کیمپس میں رکھیے گا۔ جی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بس اس سے نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں فرماتے ہیں، جن کے مبارک نام کا اعلان ہوا کہ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صدیق اکبر راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ راتوں کو مدینہ شریف میں چپل اور جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس لیے چپل اور جوتے نہیں پہنتا کہ میرے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ تو رو کے بولے آمینہ کے لال نے دی ہے۔ صاحبو معذرت چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پینٹ جینز پہن کر کے غیر مسلم کے محلے سے گزریں گے، ان کے اندر ٹپوری پن کا احساس ہوگا، اپنی بائک کے وہ سیلنسر کی آواز نکال لیں گے اور پھر وہ بڑی آوازوں کے ساتھ گزریں گے، تو دین پھیلے گا کہ دین رکے گا؟ آپ فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کس قدر استفادہ کیا حضور کے صحابہ نے، اگر اس پر ایک ایک شخص ایک ایک باتوں کو ایک ایک مہینے میں عمل کرنے کا ارادہ اور تہیہ کر لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں پھر سے محبتوں کی فضا قائم ہو جائے۔ بقیہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعظم گڑھ، یہ مئو، یہ غازی پور کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، اور دھاوا شریف کی جو خانقاہ ہے، سبحان اللہ کے دھاوا شریف کی چوکٹ ہو، سرکار حافظ ملت کی بارگاہ ہو، صدر الشریعہ کی چوکٹ ہو، سرکار لدھا شاہ کی بارگاہ ہو، اور سرکار مبارک شاہ جن کے نام سے یہ مبارک پور ہے، یہ ان کی پیدائش ہمارے یہاں سے 10 کلومیٹر پہ مانی پور شریف میں، ان کے شیخ کامل ہیں مخدوم حسام الحق مانی پور شریف۔ وہ معلوم ہے کس کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ وہ ان کے مرید اور خلیفہ ہیں جن کے ابو کے خلیفہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار نور عالم پنڈوا شریف کے وہ لاڈلے بیٹے ہیں قطب عالم پنڈوا شریف کے، اور ان کے خلیفہ ہیں سرکار مخدوم۔ تو یہ زمینیں بڑی متبرک ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی تگودو نہیں، کوئی بیجا گفتگو نہیں، بازاری باتیں نہیں۔ کربلا شریف کا ذکر ہو رہا ہے، اور مجھے کربلا شریف سے میں پرسوں ہی اپنے گھر واپس آیا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، ان علماء کے قدموں کے نیچے ہوں۔ بھائی سلمان جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں اس تاریخ میں امام حسین کی بارگاہ میں تھا۔ مجھ جیسا کتوں سے بدتر آدمی کربلا کی زمین کو دیکھنے گیا اور دیکھ کے آیا ہوں، تو میرے سامنے بڑے سارے تازہ واقعات موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہ کوئی عمر شریف اور کپل شرما کے ڈرامے نہیں ہیں کہ جس کو ہم ہنس کر کے اور مسکرا کر کے مذاق خیز انداز میں بیان کریں یا سنیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ شائستگی تھوڑی سی باقی رہے. قرآن شریف کے دوسرے پارے کی دوسری آیت، دوسرے پارے کی دوسرے پیج کی آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سننا غور سے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یاد کر لیں، آج سے تقریباً 65 سال پہلے سب سے پہلے نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا. نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا. جب چاند پر سے وہ واپس ہوا تو اس سے پوچھا گیا 17 مرتبہ لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور وہ ناکام ہوئے، تم کیسے چاند پر جانے میں کامیاب ہوئے؟ صاحبو اسے سونے کے قلم سے لکھ لیجئے گا. نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے قرآن پڑھ کے گیا ہوں. جس قرآن پر چھپکلی نے بیٹ کر رکھا ہے، جو پورے سال جس کو ہم چھوتے نہیں ہیں، اس قرآن کو پڑھ کر کے نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں چاند پر گیا تھا. کہا اس قرآن میں آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الحرام الى المسجد. کیا روٹ، کیا اس نے میپ کا اظہار کیا. کہتا ہے بس مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی یہ اسی روٹ سے عرش اعظم پر اللہ کے حضور گئے تھے تو میں نے بھی اسی روٹ کا انتخاب کیا، بہت آسانی سے چاند پر پہنچ گیا. اور میں بتا دوں کہ یہی نیل آرمی اسٹرانگ ہے جو کہتا ہے میں کیلیفورنیا، امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں کیلیفورنیا سے گزر رہا تھا، اسی اسٹیٹ میں مغرب کا ٹائم تھا تو میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا تو مغرب کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی اللہ اکبر کی. میں نے کہا یار ذرا سا گاڑی روک، یہ بتا یہ آواز کیسی ہے؟ نیل آرمی اسٹرانگ کے ڈرائیور نے کہا یہ آواز اسلام دھرم کے فالوور نماز پڑھنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ مسجد میں. اسے اذن کے معنی میں، حکم کے معنی میں، آرڈر کے معنی میں، اذان کے معنی میں لیتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارا، کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے. یہ محاورہ یہاں کمزور ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو نہیں، حقیقت ہے. یہ سمجھے آپ؟ صاحب نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کر کے چاند پر جانے میں کامیاب. دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسدان بھی اور بڑا سے بڑا پروفیسر بھی، لیکچرار بھی اور کسی بھی ڈپارٹ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا انسان بھی اگر قرآن کو کچھ دنوں کے لیے محبت کی نظر سے ہو یا تنقید کی نظر سے ہو اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کرم ہوتا ہے تو اللہ اس کے دلوں میں روشنی عطا فرما دیتا ہے. یہ بہت مبارک کتاب ہے. دل کہے اللہ کی توفیق ہو تو روزانہ ایک صفحہ ہی صحیح سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. اس قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ماحصل نچوڑ دیکھیں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے؟ نہیں. اگر کوئی اسرائیلی ہو تو کیا یہودی کے لیے قرآن کہتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی کرسچنزم سے اس کا تعلق ہو تو کیا قرآن اس کے لیے کہتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی بودھ دھرم کا ماننے والا ہو تو کیا قرآن اس سے کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے؟ نہیں. قرآن جو پڑھتا ہے قرآن اس سے مخاطب ہے. سنیں اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھتا کون ہے؟ مسلمان. یہ بات فائنل ہے. قرآن مومن بندے پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کہہ کس سے رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے؟ بولے مسلمانوں سے. کس سے؟ مسلمان سے. اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ہلدی رام کی نمکین کھانے کے لیے، سنڈیلا کا لڈو کھانے کے لیے اور مالیگاؤں کی بیڑی پی کر کے دھواں کرنے کے لیے، جون پور کی مولی کھا کر کے اپنی قوت ہاضمہ کو مضبوط. نہ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے سنیں آپ، خوف سے آزمائیں گے. تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا. اسی 70 سال پہلے اسی ہندوستان کی زمین پر اسی کلمہ پڑھنے والوں کو جب ڈرایا گیا تھا تو ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں کو بھگایا تھا. ہندوستان کے مراد آباد کے کالے خاں چوراہے پر جب علامہ کافی مراد آبادی کو
پھانسی کے لیے لایا جا رہا تھا تو جج نے کہا تھا او کافی مراد آبادی، ارے چل جلدی کر یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو علامہ کافی نے کہا تھا او کتے سن، مجھ سے کہتا ہے پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس پھندے کے پیچھے مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی ہندوستان میں اس نے کہا کہ تیری جوش اور جذبے کی آوازیں ہیں، چلو میں سلام کرتا ہوں، یہ پھانسی کا بندہ ہے، اسے گلے میں ڈال لے، آخری وصیت کیا ہے؟ تو علامہ کافی نے وطن کی محبت میں کیا کہا تھا سنیں۔ علامہ کافی نے یہ نہیں کہا تھا میری آخری وصیت ہے کہ میری جگہ تم آ جاؤ، میری آخری وصیت ہے کہ مجھے پھانسی الٹا دینا، پیروں کی جگہ سے دینا، سر میرا نیچے ہو، نہیں کہا تھا۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا میری آخری وصیت ہے کہ مجھے اس پھانسی کے پھندے پر جب لا کے کھڑا کیا جائے تو مجھے مدینے والے کی ایک نعت پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ نعت کا لفظ آئے تو سبحان اللہ تو کہہ دیں، مجھے ایک نعت کے کچھ شعر پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو انگریز جج نے کہا تھا پڑھ لے کافی، یہ تیری آخری نعت ہے۔ تو آپ نے کہا تھا او ظالم سن مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ تیری آخری نعت ہے، سن جو نعت آج پڑھ کر کے جاؤں گا وہ صبح قیامت تک وہ نعت پڑھی جاتی رہے گی۔ یہ وہی نعت ہے جس کے بول ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہلاکو خان کے پوتے چنگیز خان نے 2.5 دن میں عراق میں 8 لاکھ مسلمانوں کو مارا، لیکن نہ ہلاکو خان باقی ہے نہ چنگیز خان باقی ہے۔ اگر اذانوں میں کوئی باقی ہے تو حسین کے نانا کا نام باقی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اوپر کیا کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہندوستان میں 15 سال سے پہلے کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہوا جس نے اسرائیل کی حمایت کی ہو، سب نے فلسطینیوں کی حمایت کی۔ میں موجودہ حکومت کے نظریات کی تنقید نہیں کرتا، جو جیسا کرے گا اپنا سمجھے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا اے 10 سال کے بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو 10 سال کے اس فلسطین کے بچے نے کہا تھا مائک چھین لیا تھا، چپ مجھ سے کہتا ہے کہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ سن، ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بچپن ہی میں شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑے ہونے سے کیا مطلب ہے، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ربیع النور شریف کے موقع پر فلسطین کی بچیاں ان کھنڈرات پتھروں پہ کھڑی ہو کر کے جب نعت پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، تو ان سے کہا گیا یہ نعتیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فلسطین کی بچیوں نے کہا تھا جب حضور مکہ شریف سے مدینے پاک تشریف لائے تھے تو مدینے کی بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی، آج ہم یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ شاید مدینے سے حضور فلسطین میں آ جائیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ صاحبو یہ نعتیں ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتی ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ سہراب بھائی کیا پڑھ، آپ ڈوب جائیں کہ یہ شخص حضور کے ذکر کی، حضور کی توصیف و ثنا کی، حضور کی مدح کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک نعت کا شعر پڑھتا ہے تو اس سے کہہ دو تو نعت کا شعر نہیں پڑھتا، تو حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شاعر ایک کلام میں 5 شعر لکھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ 5 نئے درود کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ درود خواں لوگ ہیں، درود پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ کچھ بھی ہو اللہ کہتا ہے اے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی بولے مسلمانوں سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ڈرا کے دھمکا کے آزمائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے اس کے بعد سنیں، قرآن کہتا ہے نا خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کے بعد وَالْجُوعُ بھوک سے آزمائیں گے، وَالْجُوعُ بھوک سے آزمائیں گے۔ بتاؤں آپ کو بھوک کسے کہتے ہیں؟ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے لے کر کے مینا کی جو دوری ہے 7 کلومیٹر کی ہے، اس 7 کلومیٹر کے درمیان 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات شریفہ ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ پھر سے ریورس کر دوں، یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق سے کہا گیا تھا ایک مریض آیا تھا بھوکا مر رہا تھا، وہ مر رہا تھا، امام جعفر صادق نے اس کے لیے سبیل پیدا کی، اسے کچھ کھلانا شروع کیا، وہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تجھے بیماری کیا تھی؟ تو اس نے امام جعفر صادق سے کہا سرکار میں کئی دنوں تک بھوک برداشت کرتا رہا، جب تک بھوک برداشت ہوتی رہی برداشت کرتا رہا، جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو میری زبان یہ بتانے سے قاصر رہ گئی میں بھوکا ہوں،
جب میں خاموش ہوا تو موت کے آنگن میں آ گیا، آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ کسی نے امام جعفر صادق سے کہا تھا کہ اے امام جعفر صادق، اب آپ دعا کر دو کہ زمین پر کوئی بھوکا نہ مرے۔ ایک جملہ کہا تھا سونے کی قلم سے لکھنا۔ امام جعفر صادق نے کہا تھا سنو، آج تم مجھ سے کہتے ہو کہ دعا کرو زمین پر کوئی بھوکا نہ مرے، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ زیادہ کھا کے مریں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ فریج میں سامان سڑ گیا، پوچھا لگانے والی عورت کو ہم نے کچھ نہیں دیا، بڑی بڑی پولیتھین میں کیلے، جوس، فروٹس اور میگی، کیا کیا چیزیں ہم نے کٹ کیٹ، چاؤمین، برگر لا کے اپنے بچوں کو دیا۔ غریب بچی ہندو اور مسلمانوں کے تڑپتے رہے، ہم نے کچھ نہیں دیا۔ بیماریاں ہمارے گھروں میں آ گئی، جب بھوک لگی تو ہم نے ہوٹل پہ کھایا، سیلفی لیا، اسے ہم نے ریلے کر دیا۔ صوفی سلطان یا کہتے ہیں خبردار، اکثر تم ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے ہو، کبھی کبھی کھانا کھلانے کے لیے جایا کرو۔ کہتے ہیں تمہاری ماں بیمار ہوتی ہے تو کبھی کبھی کہتے ہیں 20,000 کا انجیکشن لگتا ہے، 200 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کر کے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جایا کرو۔ غریب ہندو اور مسلمان مسافروں کو پلا دیا کرو، وہ دعا نہیں کرتے، دعا نکلتی رہتی ہے۔ سمجھے؟ ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے بلاؤں کو اپنے گھر سے باہر کرنے کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ پوچھے، یہ علامہ شعیب صاحب قبلہ جیسی شخصیت موجود ہے۔ بھوک کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھو کہ سب سے خطرناک موت کون ہے؟ پسٹل، لاٹھی ڈنڈوں سے مار دینا، یہ سب سے بھیانک موت ہے۔ کسی کو زہر کا انجیکشن لگا دینا، کسی کو AK-47 رائفل سے مار دینا، کسی کو تلوار سے مار دینا، یہ سب سے بھیانک موت ہے۔ نا 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 نا، سائنس کہتی ہے سب سے بھیانک اور خطرناک اگر کوئی موت ہے تو وہ بھوک کی موت ہے۔ اللہ کہتا ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کہتا ہم تمہارے مالوں میں خرابی پیدا کر کے آزمائیں گے۔ اچھی خاصی دکانیں ہوں گی، بلڈوزر چل جائے گا۔ چمکتی ہوئی دکانیں ہوں گی، کوئی آگ لگا دے گا۔ مسکراتی ہوئی دکانیں ہوں گی اور وہ منہدم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ذرا ایک آدمی جلدی سے بولے اللہ کہہ کس سے رہا ہے؟ بولو بھائی، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی روئیں، ہم ہی نماز پڑھیں ہمارے ہی گھر پہ بلڈوزر ہوں، ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی بھوکے ہوں، ہم ہی نماز پڑھیں ہم ہی کو ہراساں کیا جائے، ہم ہی نماز پڑھیں ہمارے ہی مال و اسباب کو تباہ کیا جائے۔ قرآن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ والانفس، بھولنا نہیں کبھی اس کو۔ قرآن کہتا ہے والانفس، اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے۔ پھر ایک آدمی بولے کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ کوئی دوسرا بولے کس سے کہہ رہا ہے؟ کوئی تیسرا بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے۔ بلال حبشی کو اتنا مارا جاتا تھا مکے کی زمین پر نا، ان کی زبان باہر نکل آتی تھی، ان کی پیٹھ پر پتھر کی سل رکھی جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا بلال اتنا مار کھاتے ہو پھر بھی مسلمانوں کے نبی کا نام لیتے ہو؟ تو بلال حبشی کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ سنے ہو، جب تم بازار جاتے ہو تو پتیلی خریدتے ہو، پتیلی اسے ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، مجھے بھی اللہ نے خریدا ہے، ٹھوک بجایا جاتا رہو۔ وہ کہتا ہے والانفس، تمہاری جانیں لے کے آزماؤں گا، والثمرات، اللہ کہتا ہے فروٹس، تمہاری نسلیں، اللہ کہتا ہے تمہاری نسلوں کو، پھل فروٹس کو، میوہ جات کو برباد کر دوں گا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر دل کہے تو بولنا وبشری الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہی بشارت، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ صاحب یہ کربلا کی زمین ہے، امام حسین پر 5 چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ یزیدیوں کی طرف سے پریشر بھی تھا خوف کا، یزیدیوں کی طرف سے بھوک کا بھی الٹیمیٹم تھا، یزیدیوں کی طرف سے جلتے ہوئے خیمے دیکھنے پڑیں گے یہ بھی اعلان تھا، یزیدیوں کی طرف سے ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے۔ ہمارے لیے کھیل کود کا سامان ہے، ابھی جس کا دل کہے گا اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ صاحبو کبھی سنو کسی سے کربلا کسے کہتے ہیں؟ ایک زینب ہے جو امام حسین کی بہن ہے، اس زینب کے 2 بیٹے پھول جیسے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اس ایک زینب کے 7 بھائی کربلا میں شہید ہوئے تھے، اس ایک زینب کے 14 بھانجے اور بھتیجے کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے کربلا کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والانفس، ہم تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر دل کہے تو اس مبارک مجلس میں بیٹھے رہنا، تاکہ کبھی ہمیشہ جلسوں میں جاتے ہو، کرم ہو گیا تو کبھی زندگی میں کربلا بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین۔ یہ جو جوتیاں پڑی نا علماء کرام کی، مجھے یاد نہیں ہے میں نے زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں کربلا۔
ان جوتیوں کو میں چومتا ہوں، کبھی بے وضو حضور کی محفل میں نہیں آیا، اور میری موجودگی میں کبھی کسی عالم، کسی امام، کسی مقتدی کی ہجو کسی نے مذاق نہیں کیا، میں نے گردن پکڑ لی۔ میں نے اپنی موجودگی میں کبھی کسی عالم کا، کسی نعت خواں کا، کسی پیر کا مذاق نہیں اڑانے دی، اور نہ ہی بیٹھنے والوں کو سامنے کبھی میرے سامنے کسی نے جاہل کہا تو مجھے آپ خاموش پائیں گے۔ میں ایک اپنے شستہ اور سنجیدہ لب و لہجے کا عالم ہوں، میں محبت کا بھکاری ہوں، محبت کا پرستار، سمجھے؟ آپ انسانیت کی بات کریں، محبت کی بات کریں تو انشاءاللہ کربلا کی داستان تھوڑی سی کروں گا۔ چلیں گے انشاءاللہ کبھی کربلا؟ لبیک یا حسین کے لگائیں گے نعرے؟ ہاں بولے بھائی، لگائیں گے نعرے؟ یہی نعرہ آپ کو اس سفر کربلا میں لگانا ہے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہ زمین کربلا ہے۔ ایک بات سنیں، کوئی نعرہ، کوئی ہنگامہ نہیں۔ امام حسین سرکار کی خیمہ گاہ میں میں نے نماز پڑھی، ابھی اگلے ہفتے وہیں تھا۔ امام حسین سرکار نے، معلوم ہے، میدان کربلا میں ایک اجنبی انسان کو بلایا، وہ قریب آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ اے اجنبی انسان، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں قبیلے اسود سے میرا تعلق ہے، اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں، تو اور فا وادی طف کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا اور اس پلاٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا تیرے خاندان میں جو بزرگ اور معتبر ہو، بوڑھا انسان تجربے کار، اسے لے کے آ۔ جب وہ لایا گیا انسان تو امام حسین سرکار نے کیا کہا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے دائیں طرف کی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا جو بیچ کا پلاٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اسے وادی کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین سجدے میں چلے گئے، رونے لگے۔ مولا علی اکبر نے فرمایا تھا بابا مدینے سے نکلے تھے تو بیر علی پر قیام کیا تھا، روئے نہیں۔ وہاں سے مکے آئے تو روئے نہیں۔ مکے شریف سے آپ وادی بیضہ کے مقام پر آئے، روئے نہیں۔ وہاں سے آپ وادی قادسیہ کے مقام پر آئے، روئے نہیں۔ اس کربلا کی زمین پر اتنا آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اے میرے مولا مجھے صبر دینا، اے میرے مولا میری بچیوں پر کرم کرنا، میرے گھر کی سیدانیوں پر کرم کرنا؟ تو مولا حسین نے کہا تھا بچپن میں میں اپنے ابو مولا علی کے ساتھ نہروان کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ جب میں واپس ہو رہا تھا اسی زمین پر میرے ابو مولا علی کھڑے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے اے میرے مولا میرے حسین پہ کرم کرنا، میرے قاسم پہ کرم کرنا، میرے علی اکبر پہ کرم کرنا، میرے علی اصغر پہ کرم کرنا، میری بیٹیوں پر زینب و سکینہ اور شہربان و ام لباب اور ام لیلہ پہ کرم کرنا، ام فروا کے بیٹے جناب قاسم پہ کرم کرنا، جانی سارا نے حسین نے حر اور جناب مسلم بن اوشجا جیسے، عبداللہ بن زہیر جیسے قائم عظیم شخصیتوں پہ کرم کرنا۔ اتنا کہہ کے میرے بابا علی روئے تھے تو حسین پاک کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے کہا تھا یہاں پہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بابا علی نے کہا تھا حسین یہ تیری شہادت گاہ ہے، یہ تیری قتل گاہ ہے، یہاں تو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا تھا آقا اے میرے بابا جان علی کیا اس شہادت میں اللہ کی رضا شامل ہوگی؟ تو میرے ابو نے کہا تھا دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اے حسین رب کی رضا بھی تیرے ساتھ ہوگی، رسول کی بھی رضا تیرے ساتھ ہوگی۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے شکر کے سجدے کیے، میں یہاں بھیجا گیا ہوں کربلا کی زمین پر، ورنہ مجھے مکہ شریف میں 4 عبداللہ نام کی بزرگ شخصیتیں مجھے روکتی تھیں، 4 عبداللہ نام کی۔ ایک کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ایک کو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ایک کو جناب عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے بہنوئی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مخدومہ زینب کے شوہر ہیں، اونو محمد کے باپ ہیں۔ انہی کے باپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جن کی مزار شریفہ جارڈن میں ایئرپورٹ سے بالکل بغل میں، پرسوں میں وہیں تھا۔ تو یہ عظیم الشان مزارات شریفہ عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبد الرحمن بن عوف جیسی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود ہیں۔ 4 عظیم عبداللہ نام کی مبارک شخصیتیں مکہ شریف میں تھیں۔ تو جناب امام حسین سے ان کے بہنوئی نے کہا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے حسین تجھے اللہ کی عظمت کا واسطہ، تجھے اپنے نانا کی رسالت کا واسطہ، تجھے مکے سے نہیں جانا، مکے سے تجھے جانے نہیں دوں گا، تجھے اللہ کے رسول کی عظمت کا واسطہ تو مکے سے نہیں جا سکتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی یعنی بہنوئی کو اپنے سے قریب کیا، تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو کہتے ہیں باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام حسین نے اپنے سگے بہنوئی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا تم مجھے محبت کی وجہ سے روکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں آج کی رات
اس تقریباً 6 یا 7 ذی الحجہ کو میرے نانا مکہ شریف میں میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے حسین مکے میں رکنا نہیں، کربلا میں تیرا انتظار ہو رہا ہے، کربلا کی زمین تیری خون کی پیاسی ہے، کربلا کی آب و ہوا تیرے صبر و شکر کے امتحان کو کامیابی کے ساتھ دیکھنے پر آمادہ ہے۔ اے حسین یہ جو ہے نا میل کا پتھر ہے، تیری منزل کربلا ہے۔ اے جناب عبداللہ ابن عمر، اے جناب عبداللہ ابن مسعود، اے جناب عبداللہ ابن زبیر، اے جناب عبداللہ ابن عمر اور اے جناب عبداللہ بن جعفر تیار، میں مکے میں رکنے والا نہیں۔ آپ سیدھے چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اسے وادی طف کہتے ہیں، اسے وادی نینوا کہتے ہیں، اسے وادی کربلا کہتے ہیں، تو مولا حسین پاک نے فرمایا تھا اب اس زمین پر میرے خیمے لگا دیے جائیں۔ خیمہ آرمی ڈپارٹ کے لوگ جو پردے کا ایک ٹمپریری روم بناتے ہیں اسے خیمہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی بولے گا سب سے پہلا خیمہ لگا تھا مولا عباس کا، اگر کوئی نہ بولے تو بتا دوں عباس کون ہے؟ بتا دوں بھائی جان، بتا دوں عباس حضور کے چچا کا نام عباس ہے، حضور کے چچا کا نام عباس ہے، انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس، قسم بن عباس کہتے ہیں۔ جناب عباس یہ جو حضور کے چچا ہیں، جن کو یہ علماء عام محترم رسول اعظم کہتے ہیں، ان کی مدار شریفہ کہاں بتا دوں؟ مدینہ شریف میں ہے۔ امام جعفر صادق لیٹے ہیں، ان کے بغل میں امام باقر لیٹے ہیں، ان کے بغل میں امام زین العابدین لیٹے ہیں، ان کے بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن لیٹے ہیں، ان کے بغل میں ان کی امی فاطمہ لیٹی ہیں، ان کے قریب میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہیں۔ ایک کیمپس میں یہ 6 مبارک اجسام نور موجود ہیں۔ یہ حضور کے چچا کا نام عباس ہے۔ دوسرا جو نام میں نے لیا پہلے خیمہ بنانے والی عظیم شخصیت کا، وہ عباس کون ہے؟ سننا، مولا علی سرکار کے نکاح میں حضور کی لاڈلی بیٹی ماں فاطمہ تھی۔ کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے مجھ سے کہنا آصف بھائی مولا علی سرکار اور حضور کی بیٹی امی فاطمہ کی شادی کا ذکر کیجئے تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی آئیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ بڑی مبارک داستانیں ہیں بزرگوں کی۔ تو مولا علی کی بیوی ہے امی فاطمہ، حضور کی بیٹی، ان کے زوج کا نام علی ہے، ان کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے۔ امی فاطمہ کے بیٹے کو حسن کہتے ہیں، ان کے دوسرے بیٹے کو حسین کہتے ہیں، ان کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں، ان کے ایک بیٹے جو انتقال کر گئے انہیں محسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مبارک قبیلہ ہے امی فاطمہ کے شکم نور سے زمین پر تشریف لایا تھا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی وصیت تھی، اے میرے شوہر علی میرے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لینا، لیکن 1 ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن اپنی اس نئی نویلی بیوی کے پاس رہنا، 1 دن میرے بچوں کے لیے نکال لینا، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ میرے بیٹے حسن حسین ابھی زیادہ عمر نہیں ہے۔ تو مولا علی نے امی فاطمہ کے انتقال کے بعد جس لڑکی سے شادی مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کی تھی، اگر دل کہے تو بولو اتفاق سے اس کا بھی نام فاطمہ تھا۔ اسی کو دنیا ام البنین کہتی ہے۔ ایک آدمی بولے ام البنین کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ام البنین کہتی ہے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب یہ مولا علی کے نکاح میں آئی ام البنین، تو ان کے پیٹ میں ان کے شوہر کی محبت کی نشانی تھی۔ جب وہ شہزادہ زمین پر پیدا ہوا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب وہ شہزادہ زمین پر پیدا ہوا تو دنیا اسی کو حضرت عباس علمبردار کہتی ہے۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اتنے خوبصورت تھے جناب عباس، جناب عباس اتنے خوبصورت۔ ان کی 3 باتیں میں کرتا ہوں اس بزرگ کی زبان سے جن کو سرکار نواب علی شاہ کہا جاتا ہے، سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، قاضی پور شریف کے شہنشاہ ہیں، جن کے پیچھے ممبئی میں باندرا میں ایک تاریخی جامع مسجد میں مغرب کی نماز حضور مفتی اعظم نے پڑھی تھی اور ان کے ہاتھوں کو اور قدموں کا بوسہ دیا تھا۔ وہ سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں جناب عباس جب پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جانے لگا۔ خوشی کی خبر ہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب خاندان کیا تھا؟ حضور کا ہاشمی خاندان تھا۔ حضور کے خاندانوں کو کیا کہتے تھے؟ بولو بھائی، یہ ہاشمی کون ہے؟ حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ ہے، جناب عبداللہ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم ہے، جناب ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں، قصی کلاب کے بیٹے ہیں، اور کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں، اوپر یہ سلسلہ چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ کل ملا کر کے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کی مدار شریفہ کہاں پر ہے؟ ملک شام میں۔ ان کی شادی کہاں ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ ان کی بیوی کا نام تھا سلمہ۔ انہی کی سسرال کے خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں۔
سمجھ گئے؟ ایک تاریخی بات تھی. تو حضور کے سگے پردادا کا نام تھا ہاشم. حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اونچی، ذرا محبت سے بولے کیا؟ ہاشمی. اب جب مولا عباس علمبردار پیدا ہوئے تو ان کو بھی کہا جاتا تھا یہ ہاشمی خاندان کا چاند ہے. چاند کو عربی میں کہتے ہیں قمر. چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی مدار شریف کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. اے ہاشمی خاندان کے چاند تجھ پر سلامتی ہو. ان کو علمبردار کیوں کہا جاتا ہے؟ علم مانے ہوتا ہے جھنڈا، داشتن رکھنا اٹھانے کے معنی میں. اسی سے بنا دار. کربلا کے میدان میں حسین پاک کا انتخاب تھے. انہی کے ہاتھوں میں کربلا کا علم تھا، حسینی جھنڈا تھا. یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو عباس علمبردار کہتے ہیں. عباس، ابھی شعر و شاعری کرنے کا وقت نہیں. عباس. اب دوسری بات بتاتا ہوں، جو گونگے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. مولا عباس لمبے کتنے تھے بتاؤں؟ اتنے لمبے قد کے تھے. سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پہ رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ان کے قد کے مقابلے میں مولا حسین اتنے لمبے نہیں تھے. مولا حسین ان کے قد کے مقابلے میں یوں تھے اور یہ لمبے قد کے تھے. لیکن جب مدینے میں مولا عباس مولا حسین کے ساتھ چلتے تھے نا تو جھک جھک کے چلتے تھے. کسی نے ان کی ماں سے کہا اے ام البنین تیرا بیٹا حسین کے ساتھ چلتا ہے تو حالانکہ حسین کا سگا بھائی ہے لیکن حسین کے سامنے وہ جھک جھک کے چلتا ہے تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے بیٹے سے کہہ رکھا ہے خبردار تیرے سائے سے بھی، حسین کے سائے سے بھی تیرا سایہ بڑھ نہ جائے. اللہ اللہ. تو میں نے کہا تیرا وہ تو تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے، حسین کا بھائی، عباس کا بھائی حسین. تو ام البنین نے رو کے کہا تھا خبردار ایسا مت کہنا. حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، عباس کی ماں کا نام ام البنین ہے. یہ بھائی کہاں سے ہے؟ وہ آقا ہیں، یہ اس کا غلام. سمجھ رہے آپ؟ اتنے لمبے قد کے تھے جناب عباس کی کھڑے کھڑے اونٹ کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. ایک ان کی تعریف و توصیف کا آخری جملہ سنیں. بتا دوں کتنی طاقت تھی. وہی کرامتوں کا امین سرکار نواب علی شاہ کہتے ہیں اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. جتنے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم تڑپ جائیں گے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اتنی مبارک جماعت ہے. مولا عباس کے پاس طاقت کتنی تھی. کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھروں پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس. پہلا خیر میرے ساتھ اکثر سفر میں بہت سارے میرے ہندو بھائی کربلا جاتے ہیں، بغداد شریف. ہاں چلیں گے کبھی آپ بھی؟ جوہر نے کیا کہا تھا؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم کی برادری ہے. بولو بھائی، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میرے دوست ہندو شاعر تھے بڑے عظیم، وہ کہتے تھے گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھی گئی ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. اللہ اللہ. حسین کا عشق ہے، کسی کو بھی راس آ جائے. تمہاری پراپرٹی تھوڑی ہے، ہماری پراپرٹی تھوڑی ہے. کسی کے دل میں قیام کر لے اسے اہدنا الصراط المستقیم کی راہ کا مسافر بنا سکتے ہیں. حسین سب کے ہیں، حسین کا غم سب کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ مولا عباس کا خیمہ لگا. ان کے خیمے کے بعد تقریباً 25 فٹ درمیان میں اونٹوں کے شتربانوں کے خیمے کی جگہ نکالی گئی. وہ جہاں ان کے چراگاہ تھی اس کے پیچھے پہلا خیمہ لگا مولا امام حسین کا. امام حسین کا خیمہ لگا، ان کے پیچھے امی زینب کا. دونوں بھائی بہنوں کے خیمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. آج بھی کربلا میں نے بڑے سے بڑے پتھر دل کو وہاں پر روتے اور چیختے ہوئے دیکھا. جب حسین پاک کے خیمے کے قریب گزرتے ہیں اسی خیمے کے سامنے امام زین العابدین کا خیمہ ہے. انہی کے خیمے کے 20 فٹ کے فاصلے پر مولا امام حسن کی بیوی ام فروہ کے بیٹے امام قاسم کا خیمہ ہے. یہ مبارک زمین کربلا کی وہ عظیم الشان جگہ ہے اور جہاں امام حسین کی مزار شریفہ ہے اسی سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں 64 لوگ دفن ہیں. ان کی مزار شریفہ کے قریب میں ایک الگ قبر ہے پھولوں جیسی سجی ہوئی ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. اکیلے لیٹے ہوئے ہیں. کون حبیب ابن مظاہر؟
مدینہ شریف میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، 18 سال کا یہ بچہ ان میں کھیل رہا تھا۔ حضور نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، بولے بیٹے تعال ادھر آ۔ وہ بچہ حضور کے قریب آیا تو میرے آقا نے اس سے پیار کیا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، اسے دعاؤں سے نوازا۔ صحابہ نے کہا تھا آقا آج کیا بات ہے، آپ اس بچے سے محبت کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک دن میں نے حسین کو دیکھا، اسی مدینے میں دوڑ رہا تھا تو یہی بچہ حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ سنو میرے صحابہ، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر میں ہی نہیں میرا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے کون ہے؟ معلوم ہے کون ہے؟ میدان کربلا میں اس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی جب امام حسین نے چراغ اپنے خیمے میں کب بجھا کر کے کہا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ مت کرو، اپنے بچوں کو یتیم مت کرو۔ اس وقت اسی انسان نے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے کہا تھا حسین جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، دنیا اسی کو حبیب ابن مظاہر کے نام۔ صاحبو آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں؟ ہم تو آئے ہیں، ہمیں جلسے کے بعد ہماری عزتیں ہوئی، کھان پان ہوا، لوگ محبت کے ساتھ لے آئے، ہم جیسے کتوں سے بدتر کے اعمال کہیں، آپ کو علم نہیں ہے، لیکن جب جائیں گے تو مجھے تبرک کے طور پہ کچھ نظر ملیں گے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ میں پوچھتا ہوں 200-300 روپے کا تیل آپ نے خرچ کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ پولیس ڈپارٹ کے ان ذمہ داروں لوگوں کو اتنی دیر تک بٹھا کے رکھنا، انہیں کیا ملے گا؟ ان علماء کرام کو جو جشن کی زینت کے نام پہ رکھا، انہیں کیا ملے گا؟ خدا کی قسم کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، اللہ کے رسول کے لاڈلے سرکار مجاہد ملت کے حوالے سے۔ اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں میری بیٹی فاطمہ جب آئے گی نا تو اس کے ہاتھوں میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، شہیدوں کے لباس ہوں گے، تو میں کہوں گا اے میری بیٹی فاطمہ انصاف کی والی بارگاہ سے انصاف ہو گیا، یزیدیوں کو جہنم مل گئی، حسینیوں کو جنت مل گئی، اب دوبارہ کیا کرنے آئی ہے؟ تو میری بیٹی فاطمہ کہے گی رو کر کے اب آپ کے فائدے کی بات کی گئی، جو نذرانہ مجھے ملے گا وہ کل ختم ہو جائے گا، پرسوں ختم ہو جائے گا، اگلے مہینے بغداد جاؤں گا تو وہاں خرچ ہو جائے گا، آپ کو جو دولت ملے گی خدا کی قسم وہ میدان محشر کی منڈی میں کام آئے گی۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ امی فاطمہ سے حضور کہیں گے اے میری بیٹی اب کیا کرنے آئی ہے؟ اب تو انصاف سب کو مل چکا ہے، یزیدیوں کو جہنم کی عمیق گہرائی میں ڈال دیا گیا ہے، حسینیوں کو اعلیٰ مدارج اسٹیٹس عطا ہوئے ہیں، اب کیا باقی ہے؟ تو امی فاطمہ کہیں گی آقا سب کو سب کچھ مل گیا، لیکن وہ لوگ جو میرے حسین کی مجلسوں میں آنسو بہاتے تھے جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے فاطمہ بھی جنت میں نہیں۔ صاحبو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی شفاعت کے لیے حضور کی بیٹی رو رہی ہے، آپ کی شفاعت کے لیے حسین کی ماں رو رہی ہے، آپ کی شفاعت کے لیے حسن کی ماں روتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ زمین کربلا، ہم بار بار یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے غم کی زمین ہے، یہ درد کی زمین ہے، لیکن آئیے اس درد کے پیچھے راحت تو دیکھیں۔ گلزار شہداء میں لکھا ہوا ہے امام حسین کے غلام جب کربلا میں کھڑے ہوئے 22,000 یزیدیوں کا لشکر تھا، ایک حسین کے غلام تھے بریر نام تھا، بریر، ان کے بغل میں جناب عبد الرحمن کھڑے تھے، تو جناب بریر نے عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا یوں، تو عبد الرحمن نے کہا بریر تمہیں شرم نہیں آتی؟ 22,000 کا لشکر سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، ہمارے گھر کو اجاڑنے کے لیے تم مذاق کرتے ہو؟ تو جناب بریر نے رو کر کے کہا تھا خدا کی قسم میں نے پوری زندگی مذاق نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا۔ بولے ابھی ابھی تم نے مذاق کیا، مذاق سوچتی تم کو؟ ابھی ابھی تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، یہ مذاق کی جگہ کربلا میں حسین بھوکے، حسین پیاسے، حسینی بھوکے، حسینی پیاسے ہیں، اور تم مجھ سے مذاق کرتے ہو اور کہتے ہو میں نے کبھی مذاق نہیں کیا۔ تو جناب بریر نے کہا تمہیں تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا اے بریر سن، 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر سامنے ہمیں مٹانے پر آمادہ ہے، تم انہیں نہیں دیکھتے ہو؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ جناب بریر نے کہا تھا عبد الرحمن تم ان 22,000 یزیدیوں کی چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ رہے ہو، میں اسی کربلا کے میدان میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں جو شہیدوں کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جاند لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، یہ وادی کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا امام حسین سرکار کے سامنے 1800 یزیدیوں کی لاشیں پڑی تھی، 1800 یزیدیوں کی لاشیں، یہ 72 نفوس قدسیہ الگ الگ زمینوں پر رہ رہے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے یہ 72 تھے، کوئی کہتا ہے 133 تھے، کوئی کہتا ہے 92 تھے، اگر میں 72 کی بات کروں تو پورے کربلا کی زیارت کرا دوں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تاریخ میں اختلاف بہت ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب کہہ کر کے، ٹھیک ہے؟ ایک قبر شریف ہے جس میں امام حسین لیٹے ہوئے، ان میں 2 اور بزرگ شخصیت ہیں، ایک کو علی اصغر کہا جاتا ہے، ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔
میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا، علی اصغر کو بائیں طرف رکھ کے دفن کیا گیا تھا، علی اکبر کو دائیں طرف رکھ کے دفن کیا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا ہے، تو جواب آیا کہ دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک قبر میں 3 لوگ دفن ہیں، اونچی بولے کتنے؟ گنتے جائیے گا۔ یہ جیسا میں نے سنا بزرگوں سے، الحمد جو بات کہہ رہا ہوں آخرت میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور ایک قبر بغل میں ہے، اس میں تقریباً 64 لوگ دفن ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولیں 64 64 3 کتنے ہوئے؟ ہاں 67۔ ایک جناب حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں، 68 ہوئے۔ 350 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس علمبردار اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، کتنے ہوئے؟ 69۔ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حر لیٹے ہوئے ہیں، بولو بھائی۔ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کے 2 بیٹے اون و محمد میں سے اون لیٹے ہوئے ہیں، کتنے ہوئے؟ بابل کے علاقے میں جناب ایوب علیہ السلام کی مدار شریفہ کے قریب میں مولا علی کے ایک بیٹے جناب ابو بکر بن علی لیٹے ہوئے، کتنے ہوئے؟ کہتے کیوں نہیں کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھ۔ یہ وہ 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں موجود ہیں، اطراف و جوانب میں، جن کی قربانیوں سے دین مصطفیٰ کا پیڑ مسکرا رہا ہے، یہ شجر مسکرا رہا ہے۔ لیکن صاحبو یہ غم بہت بڑا ہے، زمین کربلا میں کھانا کھانے کو دل نہیں کہتا۔ 1800 لاشیں پڑی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو کفن دیا گیا، حسینیوں کی لاشوں کو مسل دیا گیا تھا، ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں قرآن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی کہتے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان 72 نفوس قدسیہ کی لاشوں کو بے دردی سے مسلا گیا تھا زمین کربلا کو، معلوم ہے۔ اور پھر 12 محرم کی شام کو یہ قافلہ نکلا تھا، امام زین العابدین کو جو جس زنجیر میں جکڑا گیا تھا وہ 90 کلو کی تھی۔ 18 سال کا وہ ایک نوجوان شہزادہ حسین کا جس لوہے کی زنجیر میں آپ کو جکڑا گیا تھا وہ 90 کلو کی تھی۔ بتاتے ہیں کہ یہ لمبا سفر کیا تھا۔ سفر معلوم ہے کتنا لمبا تھا حسین کا؟ مدینے سے مکے کا فاصلہ 470 کلومیٹر کا ہوتا ہے، مکے سے کربلا کا فاصلہ 1481 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور کربلا سے کوفے کا فاصلہ 90 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اور جب قیدی ہوئے تو کوفے سے ملک شام، جس کو آپ دمشق کہتے ہیں، شام سیریا کی راجدھانی، وہ 890 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی مسافت امام زین العابدین نے طے کی تھی۔ جب وہ زمین پر چلتے تھے نا تو یہ گوشت آپ کا چلتے چلتے چھل گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ اللہ 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 کا نام لیتے تھے۔ بہت تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے ایک نعت لکھی تھی، ان الدیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے ہواؤ، اگر مدینے میں تمہارا گزر ہو تو مدینے والے آقا کو بتا دینا تمہارے بیٹوں پہ کربلا میں کیا گزر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن جن پر نازل ہوا ان کے بیٹوں کی آزمائش کا دیکھ لو، ان کے بیٹوں کو امتحان گاہ میں دیکھ لو۔ یہ مولا حسین کا ایک مبارک سر ہے، وہ کٹا ہوا سر، بھالا جسے آپ کہتے ہیں، اسے یہ علماء نیزہ کہتے ہیں۔ اس نیزے کی نوک پر چھپا ہوا امام حسین کا سر مبارکہ ہے، خولی بن یزید کے ساتھ میں ہے۔ کربلا سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر 14 محرم الحرام شریف کو پہنچ رہا ہے۔ وہ ابن زیاد کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یزید کہاں پر ہے؟ ملک شام کی راجدھانی، 1000 کلومیٹر کے آس پاس۔ یہاں ابن زیاد سیم بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دربار میں جانا ہے، جشن منانے کے لیے، خوشیوں کا بگل بنانے کے لیے، خوشیوں کے علم کو لہرانے کے لیے۔ لیکن ابن زیاد نے کیا کہا؟ اے عمر بن زیاد، ابھی حسینیوں کی قیدیوں کو لے کے مت آنا، حسین کے سروں کو لے کے مت آنا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح کو لے کے آنا، ہم ناچنے گانے والی عورتوں کا انتظام کر لیں، خوشیاں منانے والے لوگوں کا انتظام کر لیں، ڈیکوریشن کا انتظام کر لیں۔ ابھی نہیں تو خولی بن یزید نے کہا تھا اگر قیام رات میں یہیں کوفہ شہر سے پہلے ہونا چاہیے تو ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا گزارش یہ ہے کہ میرا گھر قریب میں ہے، ایک رات مجھے گھر میں جانے کی اجازت دے دے۔ ابن زیاد کے کمانڈر ان چیف عمر بن سعد نے خولی بن یزید سے کہا چلا جا، لیکن حسین کا سر، تو اس نے کہا تھا یہ میرے ساتھ جائے گا، یہ میری جیت کی نشانی ہے۔ حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا اسے یاد آیا کہ میری بیوی حسین سے محبت کرتی ہے، میری بیوی حسین کے چہرے کے خد و خال کو پہچانتی ہے، اگر وہ پہچان گئی تو میرا تو برا ہوگا۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنے سر کی پگڑی اتاری، حسین کے سر کو اس میں لپیٹا۔ حضور مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس ظالم خولی بن یزید نے امام حسین کے سر کو اپنی پگڑی میں لپیٹا اور دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیوی نکل کے آئی۔
بیوی نے دروازہ کھولا تو شوہر تھا، اندر آ گئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور چپکے سے خولی بن یزید نے اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھر کے آنگن میں، ایک تنور تھا، ایک تندور تھا جس میں اس نے ڈھکن کھول کر کے حسین کے سر کو ڈال دیا۔ وہ بجھی ہوئی آگ تھی، اس میں آگ نہیں تھی، اس تنور میں، اس تندور میں جس میں روٹیاں پکتی ہیں، حسین کا سر اس کے نیچے ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی میں نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا، جب وہ کھانا کھا چکا اور بستر پہ سو گیا، خولی بن یزید کہتی ہے میں بھی بستر پہ سو گئی، اچانک میں نے کیا محسوس کیا رات میں خواب میں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے محسوس کیا میرے گھر کے آنگن میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میرے گھر کے آنگن کے تنور سے ایک نور نکلتا ہے جو نور آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے، میرے گھر آنگن کو گھیر لیتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ 4 مبارک عورتیں، ان میں سے 3 ایک عورت کو سنبھال کر کے لائیں اور اس تنور کے پاس بیٹھ گئیں۔ چاروں عورتیں بے تحاشا رو رہی تھیں، ان میں ایک کی آنکھوں سے آنسو متواتر نکل رہے تھے، اس کے دوپٹے اشک و آنسوؤں کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے، اس کی حالت بڑی غیر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان چاروں میں سے ایک عورت نے تندور کا ڈھکن ہٹایا، اس کے اندر اس کپڑے کو نکالا اور جیسے ہی کپڑے کو نکالا وہ کٹا ہوا سر میں نے دیکھا خواب میں۔ کہا میری چیخ نکل گئی، کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اس کٹے ہوئے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا عورت اپنی زبان سے اس کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں کو چومتی تھی، اپنی زبان سے اپنے اس مبارک کٹے ہوئے سر کی آنکھوں میں جو کربلا کی مٹی لگی تھی اسے صاف کرتی تھی، اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کے گرد و غبار کو صاف کرتی تھی۔ وہ تینوں عورتیں اس سر مبارکہ کو لیتی تو وہ جلدی سے اس کو چھین کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں دیکھتی رہی، میں عجیب و غریب کیفیت میں رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچانک پھر اس سر مبارکہ کو کپڑے میں لپیٹا گیا، لپٹنے کے بعد تندور میں رکھا گیا اور ڈھکن بند کیا۔ جو سب سے زیادہ رو رہی تھی اس عورت نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے اکیلے اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کرنا، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا کٹا ہوا سر جہاں جہاں جائے گا، تیری ماں فاطمہ بھی جائے گی، تیرا باپ علی بھی جائے گا، تیرا نانا محمد رسول اللہ بھی جائے گا، گھبرانا نہیں میرے بیٹے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میری آنکھیں کھلی تو میں ڈر کے مارے پسینے سے شرابور تھی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میری آنکھیں بھری ہوئی تھی، میری تکیے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں آنگن میں آئی تو خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میرا شوہر اندر سو رہا تھا، جب میں آنگن میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اب بادل وہ مبارک گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، فرشتوں کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہتی میں نے ڈر کر کے اس تنور کے ڈھکن کو کھولا اور جیسے وہ ڈھکن کھلا، خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں نے اس کپڑے کو ہٹایا، وہ کٹا ہوا سر میرے سامنے نظر آیا، خون ٹپک رہا تھا، تازہ خون۔ یہ خون حسین نہیں، خون رسول ہے ساری، یہ خون ٹپکتا تھا امام حسین کا، خدا کی قسم۔ آج سے 70 سال پہلے جتنے مبارک لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سن لیں، علامہ احمد اللہ مدراسی سنی عالم دین ہیں۔ علامہ احمد اللہ مدراسی کو دہلی کی شاہی جامع مسجد کے سامنے انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا، ان کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ علامہ احمد اللہ مدراسی کی گردن انگریزوں نے کاٹی تھی۔ شیخ سرمد شہید کے روضہ شریفہ کے قریب ایک پیڑ تھا، اس پیڑ پر علامہ احمد اللہ مدراسی کی گردن کو ٹانگ دیا تھا۔ 8 دن تک لگاتار احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپکتا تھا۔ 8 دن تک لگاتار علامہ احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپکتا تھا۔ جو اس سر کے قریب سے گزرتا وہ کہتا یار عجیب بات ہے، وطن کے نام پہ مرنے والے، وطن کے نام پہ، ہندوستان کے نام پہ شہید ہونے والے، جب احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے زندگی کی رمق باقی نظر آ رہی ہے، 8 دن کے بعد بھی تازہ خون ٹپک رہا ہے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب وطن کے نام پہ شہید ہونے والے احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے 8 دن تک تازہ خون ٹپک سکتا ہے تو حسین تو نانا کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، حسین تو قرآن کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، حسین کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا،
جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی میں نے اٹھایا اس سر کو تو وہ گود یاد آ گئی جو اس سے پہلے اس نے اس سر کو لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبوئیں اس کی آنکھوں میں تھی، اس کی آنکھوں میں حضور کی آنکھوں کی چمک تھی، اس کے ہونٹوں پر حضور کے ہونٹوں کی خوشبو آ رہی تھی، اس کے رخسار پر حضور کے رخسار کا غازہ ملا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو جیسے سینے سے لگایا، خوف میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے بھی ہوش ہوئی میں نے کیا دیکھا، کئی مبارک ارواح روحوں کا اجسام کے ساتھ میرے آنگن میں آنا۔ میں ڈر گئی۔ آنے والوں نے کہا خبردار ڈرنا نہیں، مجرمہ تو نہیں، تیرا شوہر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اے عورت، خولی بن یزید کی بڑی درگت بنے گی آخرت میں، سمجھے؟ تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا معافی چاہتی ہوں، مجھے علم نہیں یہ سر کس کا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یہ سر کس کا ہے۔ بتانے والوں نے کہا تجھے پتا نہیں، تجھے آنکھیں دیکھنے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یہ آنکھیں تو حضور کی آنکھوں کی یاد دلاتی ہیں، یہ لب تو لب مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں، یہ ہونٹ تو حضور کے ہونٹوں کی یاد دلاتے ہیں، یہ زقن مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں، یہ جبین مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے، یہ زلف مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ کیا یہ واقعی انہی کا شہزادہ ہے؟ آنے والی آوازوں نے کہا ہاں یہ امام حسین ہے، تیرے شوہر اور یزیدیوں نے انہیں شہید کیا۔ میں نے کہا اے آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ وہ چاروں عورتیں جو ابھی انہیں اپنی گود میں لیے ہوئی تھی وہ کون تھی؟ مجھے اتنا تو بتا دو۔ تو ان آنے والوں اس نے کہا تھا جو مبارک جسم کے ساتھ روحیں موجود تھی، ان آنے والوں نے کہا تھا اے خولی بن یزید کی بیوی سن، تو نے پوچھا ہے کہ وہ چاروں عورتیں کون تھی، تو سن جو سب سے کنارے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، اللہ اکبر، جناب مریم ہے۔ کہا ان کے بغل میں کون تھا؟ کہا ان کے بغل میں حضرت سارہ تھی، سبحان اللہ۔ کہا ان کے بغل میں بڑی بردبار بڑی باروب شخصیت ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں حضور کی بیوی ماں فاطمہ کی ماں امی خدیجہ تھی۔ کہا سب سے زیادہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، سب سے زیادہ جو سر حسین کو اپنے مبارک سینے اطہر سے لگاتی تھی وہ کون تھی؟ کہا تجھے پتا نہیں؟ کہا نہیں، اگر صاحب و آواز پہنچے تو بتا دینا۔ کہا وہی تو حسین کی ماں حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ جناب فاطمہ ہے جو اپنے بیٹے کی غم کو شیئر کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ سایہ بن کے سفر کر رہی ہیں، حضور کی بیٹی فاطمہ ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے بڑی دعائیں مانگی تھی کبھی حضور کا کوئی بیٹا میرے گھر پہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بڑی دعائیں مانگی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعائیں ایسے قبول ہوگی کہ حضور کے بیٹے کے کٹے ہوئے سر میرے گھر پہ آئیں گے۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو لات ماری، میں نے کہا سن جہنمی، تیرا میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے باغوں میں فنا ہونا چاہتی ہوں۔ خولی بن یزید مارا گیا، لیکن آج اس غازی پور ضلع میں مئو اور اعظم گڑھ کے درمیان میں رات کے 1-1:30 بجے اس مبارک ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس نے حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں۔ جلسہ آپ نے کیا ہے، آپ کے باپ دادا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے اجداد و امجاد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے علاقے کے سی ایم اور پی ایم کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے علاقے کے پولیس ڈپارٹ سے لے کر کے آرمی ملٹری اور سی ایس ڈی ایم ڈی ایم آئی ایس آئی پی ایس آئی جی ڈی آئی جی حافظ قاری عالم مفتی اور محدث کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بی ایم ایس ایم ایم بی ایس اور نیورو سرجن اور پھر کیا کیا اور پھر ایڈوکیٹ ہو پھر وکیل اور پھر وہ جج ہو پھر چیف جسٹس ہو، اس کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ جس کی زبان کو خاموش رہنے کا حکم دیا کرتا یزیدیوں نے، آج اسی زبان سے قوت گویائی کی بھیک مانگ کر کے ہمارے ہاتھ لبیک یا حسین کے نعرے کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بولے بولے بھائی، بس رسول اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا امام حسین کی ذات، ان کے غلاموں کی ذات کہاں کہاں شہید ہوئے، کبھی میرے ساتھ چلو چلو کربلا انشاءاللہ، چپے چپے کی زیارت کراؤں گا، میں آپ کو وہ زمین دکھاؤں گا جہاں حسین نے آخری سجدہ کیا۔ وہ زمین جب یاد آتی ہے تو کھانا منہ سے باہر نکل آتا، جہاں امام حسین نے آخری سجدہ کیا تھا۔ صاحبوں میں آپ کے پاؤں کو دھو کے پی لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک سفر کرو کربلا کا، بہت حسین کا نام سنا ہے، کبھی جا کے حسین کو دیکھو یار۔ کب 2-2 لاکھ روپے کا موبائل تو لے لیا، حسین سے ملنے کا دل نہیں کہتا؟ کیا تکلیف ہے آپ کو حسین سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کو حسین والوں نے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے،
کہتے ہو کہ سوراب صاحب آپ مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہتے ہو، میرے گھر پہ قدم رکھ دو. علامہ شعیب صاحب سے کہتے ہو اتنے مبارک ادارے کے آپ فاؤنڈر ہیں، میرے گھر پہ قدم رکھ دو. بابا گھر پہ قدم رکھنے سے کیا ہوگا؟ اٹالین سامان دکھانا چاہتے ہیں لوگ، اپنے گھر کے واز بیسن کو دکھانا چاہتے ہیں. یار مجھے وہ آنکھیں دکھائیں جن آنکھوں نے حسین کی گنبد کو دیکھا ہو، مجھے وہ جلوے دکھائیں جن جلووں میں حسین کے روضے کی تصویریں ہوں. ایک غریب آدمی مدینہ شریف گیا تھا، اور جب مدینہ شریف سے واپس آیا پھر ریورس کرتا ہوں، جب مدینہ شریف سے واپس آیا تو اپنی زمین بیچ رہا تھا. کسی نے کہا زمین کیوں بیچتے ہو؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، زمین کیوں بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا، اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤں گا. کہا ابھی تو مدینے سے آئے ہو، پھر مدینے جا رہے ہو زمین بیچ کے؟ تو رو کے بولا میری زمین مدینے کی زمین سے اچھی نہیں ہے. جس حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کے لیے لاکھ روپے خرچ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے ہمیں. مہنگی مہنگی سگریٹ پیئیں گے اور مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ کھانے کی ہوٹلوں میں چلے جائیں گے، لیکن کبھی حسین سے ملنے کا دل نہیں کہتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کے غم کو اتنا ہلکا سمجھ لیا؟ خدا کی قسم حسین کی شہادت پہ پرندے آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ پتھر آنسو بہائے ہیں، حسین کی شہادت پہ سورج رویا ہے، حسین کی شہادت پہ چاند رویا ہے، حسین کی شہادت پہ جنت کے حور و غلمان و قصور یعنی قصر محلات روئے ہیں. یہی نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جب پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھتے تھے نا تو ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے تھے حسین کے غم کی وجہ سے. کہا اب جس زمین پر لے کے آیا ہوں تمہارے پیر دبا کر تمہیں یہاں پر، اس زمین پر حضرت علی اکبر شہید ہوئے تھے، جس کو ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے. 56 سال کا میرے آقا حسین، جن کی مونچھ، جن کی داڑھی شریف اور جن کے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. پھر ریورس کرتا ہوں میں، 56 سال کے امام حسین، لیکن داڑھی شریف، مونچھ اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. سارا سر مبارکہ کا بال شریف بلیک تھا، کالا تھا. غم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہو 5 سال ہو گئے گٹکا کھاتے ہوئے بال سفید ہو گئے، 3 بیٹیاں جوان ہیں ٹینشن میں بال سفید ہو گئے. یار بجلی نہیں ہے گھر پہ اور اس ٹینشن کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ٹینشن رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، غریبی کی وجہ سے بال سفید ہو گئے. 5-10 سال میں ٹینشن زیادہ ہوتا ہے تو بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. حسین کے پاس غم کتنا تھا؟ ایک علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے حسین جب اپنے خیمے سے نکلے تھے، ابن عساکر کی روایت ہے، خدا کی قسم اسے یاد کر لو، ایک بھی مونچھ اور داڑھی شریف اور سر کا بال امام حسین کا سفید نہیں تھا. جیسے لاش کو لا کے خیمے میں رکھا ہے، ایک بھی بال آپ کے کالے نہیں بچے. کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا. جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. وہ بھی بیٹا ایسا جس کو کہا جاتا ہے ہم شکل نبی مرنے کو چلے، ماں سر کو جھکائے روتی ہے، کشتی کو بچا کر خطروں سے خود کے بنہارا ڈوب گیا. صاحبو چلو گے؟ بولو بھائی چلو گے؟ بڑی ذمہ داریاں نہ ہو تو جا کے حسین سے ملاقات کر لو. میں تم سے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب میری آپ کی یہاں ملاقات کبھی ہو یا نہ ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن تکلیف اس وقت میری دور ہوگی جب ہم آپ کو کربلا میں دیکھیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی انشاءاللہ. صوفی سلطان میں سے پوچھا گیا اگر حسین کی یاد آئے تو، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اگر حسین کی یاد آئے تو صوفی صاحب کہتے ہیں اگر حسین کی یاد آئے تو کسی پیاسے کو پانی پلا دیا کرو. اگر حسین کی یاد آئے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرو. پھر کیا کہا؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں سب لوگ، وعدہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آپ میرے سر کے تاج عمل کرو گے. کبھی پانی پلانے میں، کبھی کھانا کھلانے میں کسی کا دھرم، کسی کا مذہب نہ دیکھنا. وعدہ کرو انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ. کبھی پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں کسی کا مذہب نہ دیکھنا، مذہب نہ دیکھنا. خدا کی قسم تمہارے پیسوں میں ایک نور ہے، اگر کسی کے بدن میں جائے گا تو نور حسین کی برکتیں ضرور ظاہر ہوں گی انشاءاللہ. وہ اپنا کام کرے گا وہ نور. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کسی کو یہ مت کہنا کہ میرے دروازے پر ہندو کھڑا، بھکاری کھڑا، میرے دروازے پر فلاں مذہب کا. نا، تمہارے دروازے پر اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نام پہ دے دیجئے. جس دروازے پر ہمارے بیٹے نے PUBG گیم کھیل کر کے راتیں گزاری ہے، اس دروازے پر اگر کسی نے اللہ کا نام لے کے بھیک مانگا ہے تو اس نام کا بھرم باقی رکھنا صاحب انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. میرا یہ ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے کہ حسین کا غم کس نے منایا. کہو تو ایک اور بات بتا دوں، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کربلا سے میں کربلا ہی واپس آ گیا. سبحان اللہ. چلیں گے کیا کہتے ہوئے چلیں گے؟ لبیک یا حسین. ہاتھ اٹھا کے بولیں کیا؟ پھر سے بولیں
اونچی بولیں لبیک یا حسین. مبارک شہر ہے کربلا جہاں کی ہواؤں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اپنے بھائی عظیم بھائی عرفان بھائی وغیرہ تھے تو میں نے ان کو مولا عباس کی مزار شریفہ کا پانی دیا تھا. ابھی میں نے کہا اس پانی کو اپنے سبھی دوستوں کو تقسیم کر دینا, اصل مزار شریفہ کے نیچے کا پانی ہے اور حضور غوث پاک کی مزار شریفہ کے اندر کا پانی. کبھی دل کہے تو آپ میرے ان محسنین سے لے لیجئے گا انشاءاللہ. ابھی نہیں, بعد میں انشاءاللہ بولیں. کوئی نہ کوئی تو رشتہ بنے نہ مولا حسین سے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہلکے مت لیجئے ذکر حسین کو. عورت نے منت مانگی تھی, اے میرے مولا میری گود بھر گئی نا تو حسین کے نام پہ اوقات سے بڑھ کے نیاز کروں گی. حسین کے نام پہ اوقات سے بڑھ کے نیاز کروں گی, اپنی اسٹیٹس سے بڑا میں اہتمام کروں گی, اپنی حیثیت سے زیادہ میں سجاؤں گی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یعنی اللہ نے اپنے کرم کی بنیاد پر اس عورت کی گود کو بھر دیا. اللہ نے کرم کیا, اس کی گود کو بھر دیا. حسین کے وسیلے سے اللہ نے کرم کیا. یہ سب باذن اللہ ہوتا ہے. میں رسولوں کا ماننے والا, میں ولیوں کا ماننے والا, کتب ابدالوں اوتادوں ابراروں مجذوب اور سالکین نجبہ اور نقبہ کا ماننے والا. لیکن یاد رکھ لو, میں نے کسی رسول کو خدا نہیں کہا, میں نے کسی نبی کو خدا نہیں کہا. میں غوث پاک کے ہاں بہت آتا جاتا ہوں, 50-70 مرتبے ہو گئے ہوں گے, 50 مرتبے. میں نے کبھی غوث پاک کو خدا نہیں کہا. کلیم کچھ بھی ہو, کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں. ہاں, خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. جب بیٹے کا عالم ہے تو باپ امام حسین کا عالم کیا؟ سمجھے بھائی کیا مطلب؟ اس کے گھر میں اس کے پیٹ میں محبت کی نشانی آ گئی. کئی سالوں سے امید پہ تھی ایک بیٹا آ جائے. اے میرے مولا اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کر دیا, حسین کے نام سے نیاز کا اہتمام کروں گی, حسین کے نام پہ لنگر کروں گی. کرم ہوا, بیٹا ہوا. سبحان اللہ. گود بھر گئی تو بیٹا پیدا ہوا. 10 مہینے کے بعد بیٹا تولد پذیر ہوا, زمین پر آیا, زچہ خانے میں آیا, ڈیلیوری ہوم میں آیا. وہ تعفن, وہ گھٹن, وہ بلیڈنگ, بچہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. اب جب عورت ناپاکی کے دور سے نکل کے آگے گئی اور ظاہری طور پر پاک اور صاف ہو گئی تو اس کو اپنی منت یاد آئی. اس نے پورے گھر کو سجایا, اپنی حیثیت سے بڑھ کے کئی قسم کے اس نے انواع و اقسام سامان سجا دیے. نہ جانے کتنے قسم کے وہ فروٹس, میوہ کی چیزیں, میوہ جات کی چیزیں, یہ وہ پورا آنگن اس نے پھل فروٹ سے کھانے کی چیزوں سے بھر دیا. یہ حسین کے نام پہ لنگر ہے. ذرا اونچی بولیں. تھک گئے؟ تھک گئے؟ میں سوچ رہا ہوں یا آپ یہ کہیں تھک گئے تو میں تقریر جو ہے نا آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر شروع کر دوں گا. تھک گئے؟ بہت اچھا لگا مجھ کو, لیکن اتنی دیر تک بیٹھے رہے آپ گرمی کے موسم میں. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. چلو گے کربلا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولے. دعا کرو اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. کربلا چوتھے آسمان پر نہیں ہے, اسی زمین پر ہے. ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے 3 سے 3.5-4 گھنٹے کا فلائٹ میں. تھوڑی دیر ہواؤں میں رہو مسکراتے ہوئے, پھر زمین کربلا کو جا کے سلام کرو. یہ ساری دولتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. جن کے لیے مرے جا رہے ہیں نا, ان کے لیے مر جائیں گے ایک دن. کیا کہا تھا عبد الجلیل برہان پوری نے؟ طالب صبح طرب میرے ہیں, جن کو میری ہے طلب میرے ہیں. سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین, اور زمین کہتی ہے سب میرے. سمجھے؟ کچھ نہیں بچے گا صاحبہ. بڑے بڑے دھرندر دیکھے ہندوستان کی زمین پر, کسی مذہب کے ہوں, کسی ڈپارٹ کے ہوں, جتنے بھی حرام کھانے والے لوگ تھے مر گئے بے موت. اگر باقی ہے تو وہی لہجہ, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اگر آپ سچائی کی راہ کے مسافر بنو گے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. حرام کھاتے رہیں گے ہم اور آپ تو مرنے سے پہلے مار دیے جائیں گے. سمجھے بھائی؟ آئیے حسین کے پیغام کی طرف. اس نے کیا کیا تھا؟ گھر سجا دیا, نیاز کی محفل سجا دی. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ محلے کے مسجد کے امام کو بلا لوں, نیاز تو کر دیں. امام صاحب تھے نہیں. مقتدی کو بلا لوں, مقتدی تھے نہیں. اللہ اکبر, وہ کوئی ملے ہی نہیں. اب وہ بیٹھی ہے عصر کے بعد سے لے کر کے انتظار کرتے 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 مغرب کی اذان ہونے والی ہے. جیسے سورج ڈوبا دل ڈوبا. اب کیا ہوگا؟ اتنی محبت کی نیاز کیا بیکار جائے گی؟ صبح سے تیاری کر رہی تھی, کوئی نیاز خواہ نہیں ملا, کوئی قرآن خواہ نہیں ملا, کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملا. یہ سوچ کر کے اس کا دل ڈوبا تو دروازے سے قریب سے ایک نوجوان بزرگ کا گزر ہوا. اس نے کہا اے مبارک شہزادے. کہا کیا بات ہے اماں؟ کہا اگر زحمت نہ ہو تو میرے گھر پہ حسین کی نیاز کر دے.
کہا چل. وہ خوبصورت چہرے والا، مبارک آنکھوں والا، مبارک لب و رخسار کا مالک گھر کے اندر داخل ہوا. عورت نے چٹائی بچھائی، کہا شہزادے اس پر بیٹھ جا. وہ مبارک ذات اس پر تشریف فرما ہوئی. بڑے جھوم جھوم کے قرآن پڑھا، گھر جھوم رہا تھا. جب قرآن پڑھتا تو گھر میں خوشبو کی فضا قائم ہوتی. اس کو دیکھتی عورت تو اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی. اس کے قریب بیٹھتی تو لگتا ہے اس کے قریب کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. ایک عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی. عورت کہتی رہی جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو میرے گھر کے در و دیوار جھومتے تھے، میرا دل مسکراتا تھا، میری آنکھیں مسکراتی تھی، میری عقل مسکراتی تھی. اس نے نظر پیش کی اور اس نے پھر دعاؤں کے تکمیل کے ہاتھ چہرے پر مارے اور اس نے کہا امی میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے ایک کام کر. کہا یہ حسین کے نام کی نیاز ہے، اسے کھا تو لے. اس نے کہا کہ اپنے محلے کے حسین کے عاشقوں کو دے دینا. میں نے کہا نہیں کچھ تو چکلے، بڑی محبت سے میں نے بنایا، کچھ تو چکلے. کہا میری طرف سے اجازت ہے، اسے ان کو دے دینا جو تیرے محلے میں حسین سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کچھ لیتے جا. اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھ پر صفت صمدیت کا غلبہ رکھا ہے، بے نیازی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. مبارک ہو تو نے حسین کے نام پہ محفل سجائی. اس نے کہا اگر ٹھیک ہے کچھ نہیں لیتے تو نام تو بتاتے جاؤ تم کون ہو. کوئی پوچھے گا اتنا لمبا انتظام کس نے اسے تکمیل تک پہنچایا، فاتحہ خوانی کس نے کی؟ تو صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا سن تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ آئے آنے والے مسافر اپنا نام تو بتا دے. بتاؤں جس حسین کے نام کی محفل ہے وہی حسین تجھ سے باتیں کر رہا ہے، وہی حسین تیرے گھر پہ آ کے اپنے نام کی نیاز کا اہتمام کر رہا ہے. اور سن تو نے حسین کو زندہ سمجھا، حسین تیرے سامنے زندہ نظر آ رہا ہے. سن حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے. کیوں؟ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یہ جملہ سنیے گا، حسین کا غم سب نے منایا، سب نے منایا. یہ میں کمپوز اور ایویل کھا کے نہیں بول رہا ہوں. اگر اس زمین پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے عقیدے کمزور ہیں، میں اس سے گزارش کرتا ہوں وہ کتاب پڑھے گلزار شہداء. اس کتاب میں بڑی عظیم روایت موجود ہے کہ حضور کا غم تو درختوں نے منایا، امام حسین کا پیڑ پودوں نے. اگر کہو تو یہ بات مکمل کر دے. کوئی جائے گا تو نہیں؟ ارے سب جائیں گے لیکن یہاں کربلا جائیں گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. ابھی تو ہم اسی زمین پر بیٹھ کر کے سہراب بھائی سے حسین کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. اتنی آہستہ سے بولو گے بھائی، دل سے بولیں. زمینوں پر بیٹھیں گے بھی سہراب بھائی کی منقبت سنیں گے اور دلوں میں حسین کی محبت. ہاں ہمیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سب لوگ پڑھیں گے. ایسے محبت والے لوگ ہوں تو پھر کون خاموش رہے گا. اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. حسین کا غم پیڑ پودوں نے منایا. ثابت کرو. علامہ کاشفی کی روایت ہے روضۃ الشہداء کے حوالے سے. علامہ کاشفی کی روایت ہے روضۃ الشہداء کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ حسین کا غم پیڑ پودوں نے منایا. بتا دوں جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ حسینیوں کی داستان ہے. بتاؤں؟ یاد رکھیے گا. ہاں تو جا کے بتائیں کتنے لوگ کل گھر جا کے اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی، بولو بھائی. اور کائے کو تقریر سننے یا سنانے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں. ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بتاتے ہیں تاکہ میری بھی زبان میں اسپیڈ پیدا ہو جائے، میرا بھی دل حسین کے ذکر کے لائق ہو جائے. آپ بھی بتانا کہ اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیوی، جس محفل میں گیا تھا وہاں سے یہ چن کر کے یہ پھول لے کے آیا ہوں. باتیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ برکت ہوگی، برکت ہوگی. صوفی سلطان میں کہتے ہیں جب حسین کی یاد آئے نا تو کسی تالاب کے کنارے پہ چلے جایا کرو، وہاں بیٹھ کے حسین کی منقبت پڑھا کرو. میں نے کہا تالاب نہ ہو تب؟ اور تالاب پہ کنارے پر کیا کریں گے جا کے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں سنے گا، تالاب کی مچھلیاں سبحان اللہ کہیں گے. میں نے کہا تالاب نہ ہو تب؟ بولے پیڑ پودوں کے نیچے بیٹھ کے حسین کی حضور کی باتیں کرنا. میں نے کہا وہاں کون سنے گا؟ بولے درختوں کی پتیاں سبحان اللہ کہیں گے. میں نے کہا وہ بھی نہ ہو، جنگل و بیابان میں اگر گھر ہو، اور پھر بولے پھر اکیلے مصلی پر بیٹھ کے حضور کی باتیں کرو، حسین کی باتیں کرو. میں نے کہا وہاں کون سنے گا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. کہتے ہیں کہ تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں گے. اور پھر کہتے ہیں ایک جملہ ان بزرگوں کی تدبر کے بعد، پھر صوفی صاحب کا جملہ سنیں. فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ، سنو حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. جب حضور کا ذکر ہوگا تو حضور ہوں گے، حضور ہوں گے تو پھر حضور کا ذکر ہوگا. یہ لازم و ملزوم سے ہے. سمجھ گیا؟ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. باتیں بتاؤ گے آپ؟ بتاؤ گے. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے تیسری مرتبہ اپنی عمر شریف کے تقریباً 53 سال 53 ایئرز کے حضور ہوئے تو مکے سے مدینے پہنچے.
تیسری مرتبے. پہلی مرتبے کب؟ اپنی ماں امی آمینہ کے ساتھ آئے تھے 6 سال کی عمر میں. اور دوسری مرتبے کب؟ جب جناب جبریل کے ساتھ آپ بیت المقدس ہو کر کے عرش اعظم پہ جا رہے ہیں. اب تیسری مرتبے اپنے غلام کے صدیق اکبر کے ساتھ حضور مدینے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اونچے بولے. مدینے جا رہے ہیں. شیرنی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو خوش ہو جاؤ بھائی, سبحان اللہ تو کہہ دو. ہاں اگر کہو تو پہلے ہی بٹوا دیا جائے, ہاں تو کھا پی کے تازہ دم ہو جائے. سبحان اللہ. بہت جلسے ہوتے ہیں, کچھ جلسے یادگار بن جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی محبتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں. اللہ سلامت رکھے. آمین کہہ دو, آمین کہہ دو. عمران بھائی آپ کے سبھی دوستوں کو, یہ میرے بھائی بیٹھے, میں سب کچھ جانتا نہیں لیکن سب کے احسانات ہیں, ان کی وجہ سے میں نے اس زمین کو گواہ بنایا. حسین کی باتیں کی. حضور جب مکہ شریف سے مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک پہاڑی کا بیلٹ تھا, پہاڑ, ایک قبائل وہاں پر آباد تھا. ان میں 2 عورتیں تھیں, سگی بہنیں. ایک کو ام معبد کہتے ہیں, ایک کو ہند کہتے ہیں. ہند کیا ایک ام معبد کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے معاً کچھ کلومیٹر پہلے پہنچے نا, تو آپ نے صدیق اکبر سے کیا کہا؟ اے صدیق, جاؤ جو سامنے والا گھر ہے نا, دروازے پہ دستک دو اور کچھ کھانا لے کے آؤ. کچھ کھانا لے کے آؤ, مجھے بھوک لگی ہے. ایک بات بتا دوں آپ سے, یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ حضور کو بھوک لگی تھی. ورنہ حضرت صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ فرماتے توبہ کر, یہ سوال ہی بے ادب ہے. یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم میں اور حضور میں ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں گنا فرق ہے؟ اس نے کہا دیکھیں حضرت, میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, آپ آسان کوئی ایک فرق بتا دیں جو میرے دماغ میں بیٹھ جائے. حضور دیکھیں, قدم بوسی کرتا ہوں میں اپنے ان محسنین کی, علماء کرام کی. وہ کہتے ہیں, صوفی صاحب کہتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا یہ بتا دیں مجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے. تو صوفی صاحب نے کہا تو کہتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہوں, کچھ ایک بات بتا دیں. تو ایک بات بتاتا ہوں, تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے, جہاں اربوں کھربوں گنا فرق ہے وہاں ایک فرق یہ بھی ہے, خدا کی قسم کوئی خاموش نہیں رہے گا, اور جو خاموش رہا وہی خاموش رہے گا. پھر وہ خاموش رہے گا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے. کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ, حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے. تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ, حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی مر جائے. اللہ 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 اللہ. اس سمندروں میں روانی تلاش کرتا ہے, سلگتے ریت میں پانی تلاش کرتا ہے, ضرور ذہنی توازن اپنے کھو بیٹھا میرے نبی کا جو ثانی تلاش کرتا ہے. سرکار نے فرمایا صدیق جا کے اس دروازے پر دستک دو اور کچھ ہو تو کھانا لے آؤ. صدیق اکبر نے جا کے دستک دی تو اندر سے ایک عورت ام معبد نام کی نکل کے آئی. جب اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو خوش ہو گئی. دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ بولے. کیوں؟ اس نے اتنا صادق, اتنا امین چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اسے کیا پتا ابھی تو غلام آیا ہے, ابھی تو امام کا آنا باقی ہے. آئے صدیق اکبر فرماتے ہیں اے میری بہن کچھ کھانا ہو تو دے دے. اس نے کہا مسافر کچھ بھی نہیں ہے. کہا پیسے لے لے. کہا پیسے کی بات کیا ہے, اتنا صداقت سے معمور تیرا چہرہ ہے, ایسا صدق کی علامت بنا ہوا ہے, اس میں پیسے کی بات کیا ہے؟ نانا مسافر معافی چاہتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. صدیق اکبر واپس آئے, کہتے ہیں اے آقا کریم اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا اگر اجازت دو تو ہم بھی ٹرائی کر لیں. اب حضور تشریف لے گئے, جیسی اللہ اس کے رسول کی مرضی. جب میرے آقا تشریف لے گئے, اب حضور نے دستک دی. ایک شعر پڑھو, اب حضور کی دستک ہے. شاعر کہتا ہے دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی, دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی, دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا. ہائے 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 سبحان اللہ. آقا کریم نے جب دستک دی تو اندر سے عورت بھی نکل کے آ گئی, اس کا 7 سال کا بیٹا بھی نکل کے آ گیا, اس کی ایک بہن ہند بھی نکل کے آ گئی. جب سب نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. اللہ اکبر. کیوں؟ ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی. ہائے ہائے ہائے. یار بول دو سبحان اللہ, بول دو.
ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ مورا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ میرے آقا کو جب دیکھا تو دنگ رہ گئی وہ آنکھیں، اور کسی نے کہا ام معبد نے کہا او ایسی آنکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں، ایسے لب میں نے کبھی نہیں دیکھے، ایسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے، ایسا ذکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا صدر مبارک میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا بطن نور میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی مبارک انگلیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آواز آئی دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ میرا امام کا بھائی علامہ حسن بریلوی کہتا ہے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں، وہ ماں وہ بیٹا وہ بہنیں حضور کو دیکھ رہی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے بچے نے کہا ہوگا امی ایسا حسین چہرہ 7 سال کا ہو گیا ہوں آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بس میرا دل کہتا ہے کہ بچے نے کہا ہوگا امی ایسا حسین چہرہ میں 7 سال کا ہو گیا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر ماں ام معبد نے کہا تھا چپ 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 چپ، مجھ سے کہتا ہے 7 سال کا ہو گیا ہوں کبھی نہیں دیکھا، ارے 40 سال کی میں ہو گئی ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے دیکھتے بھی کیسے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دی۔ صاحب تنہائی میں نعت سنا کرو انشاءاللہ، بولے دل سے بولے تنہائی میں نعتیں سنا کرو تاکہ حضور کا عشق پیدا ہو، حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ سمجھے 2 کام کرنا، سچ بولتے رہنا، حلال کھاتے رہنا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے، مسلمان اور حرام نا نا نا، پھر افراتفری مچے گی، پھر گھر سلامت نہیں رہیں گے، سمجھ رہے آپ؟ وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جامعہ ازہر چلے جاؤ، اپنے بچوں کو جا کے بھیجو۔ میں کیلیفورنیا نہیں بھیجتا آپ کے بچوں کو، میں نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو آکسفورڈ بھیج دیں۔ ہندوستان میں رہ کے رکشہ چلا کے اپنے بچوں کے اپنے ماں باپ کو حلال کھلا کے پسینے والی کمائی سے پال لے گا، کسی غریب کو چائے پلا دے گا، ایمان سلامت رہے گا، اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری حرام کی دولتیں ہماری کس کام کی؟ صوفی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، کہہ دوں؟ جو دولت، جتنے بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹ کے، میری بڑی دعا ہے اللہ سب کے دلوں کو نور محمدی سے روشن فرمائے۔ دیکھیں آپ کے جلسوں سے کتنی محبت ہے۔ ڈیوٹی تو بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی یار، کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، لیکن حسین کی محبت میں بیٹھے۔ یہ نام اثر پذیر نام ہے، اپنا رنگ دکھاتا ہے یہ نام حسین کا، سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا ہندو بھائی نے کہ گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ ایک جملہ سنیں، ایک جملہ۔ جی بھائی عمران بھائی خیریت؟ ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اسلوب نور ہے جو محبتوں کی نشانی بنا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق کا درس دیتا ہے حضور کا کردار۔ اپنے بچوں کو کبھی حضور کی سیرت کے قریب لاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعلیم دو۔ کبھی آپ نے بتایا کہ اپنے بچوں سے حضور کتنے خوبصورت تھے؟ ہاں، بات کی تو اختلافی بات کی، تقریر کو چمکانے کے لیے منبر پر بیٹھے ہوئے قلیل تنخواہوں پر گزارا کرنے والے علماء کرام کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ معافی چاہیے۔ اپنی گفتگو کو بلند کرنے کے لیے، لائٹ پہ آنے کے لیے ہم کمیٹی والوں کی بد اخلاقی کا ذکر کرتے ہیں، معاذ اللہ، جو اپنی جانیں ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کے اخلاق کو بد اخلاقی پر معمول کرتے ہیں۔ ایسے کہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے تو اسے سنبھال کر کے رکھو، کسی پر تنقید کر کے نہیں۔ بات چل رہی تھی حرام کی، صوفی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، جو دولت، جتنے لوگ بیٹھے ہیں بھائی جان وہاں سے لے کے وہاں تک سن لیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، عالم ہو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ، آرمی ڈپارٹمنٹ کے ہو کہ ڈاکٹر کی ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی ہو، رکشہ چلانے والا ہو کہ فلائٹ پہ بیٹھنے والا ہو، صوفی صاحب کہتے ہیں جو دولت بغیر پسینہ بہائے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے ہوئے جو دولت آ جاتی ہے وہ پسینے کے طریقے سے بہہ جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ بولو بھائی سمجھ گئے؟ جو دولت، بہت بہت شکریہ آپ کا، جو دولت بغیر پسینہ بہائے ہوئے گھر میں آ جاتی ہے وہ دولت پسینے کے طریقے سے بہہ جاتی ہے۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ 2 لوگوں نے کہ حضور یہ 50 بائی 50 کا پلاٹ میرا ہے،
ایک نے کہا نانا جھوٹ بولتا ہے یہ میرا ہے، میرے دادا نے اسے خریدا. اس نے کہا میرے دادا نے اسے خریدا، یہ جھوٹ بولتا ہے. بات بڑھ گئی تو تیسرا آدمی آ گیا. کہا اے موسیٰ کلیم اللہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ان دونوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دو اور الگ الگ کمروں میں تفتیش کرو تو پتہ چل جائے گا زمین کس کی ہے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چپ، میں ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر کے کیوں پوچھوں کہ زمین کس کی ہے؟ میں چل کے زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے. آئے ہائے 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 ہائے. میں چل کے زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے. بڑے بڑوں کے گھروں کی تلاشی لی جاتی ہے، کروڑوں روپے ہندوستان کے نکلتے ہیں، خون کے آنسو دل ہوتا ہے. اتنے ہمارے ملک کے پیسے برباد ہو جاتے ہیں. نیوزی لینڈ کی جا کے بینکوں میں دیکھو تو بھرے پڑے ہندوستان کے. آج ہماری ہندوستان کی ایک بڑی آبادی اپنی غریبی پر جو ہے وہ خاموش ہے اور ہمارے ذمہ داروں کو اس کا احساس نہیں. لگتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہیں گے، ہم ہمیشہ یہی رہیں گے. کیا کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے؟ چپ، میں ان دونوں سے کیوں پوچھوں کہ وہ زمین کس کی ہے؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں کہ تو کس کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. گئے بولے زمین کون سی ہے؟ بولے حضور یہ پلاٹ ہے اور 50 بائی 50 کا، یہ میرے دادا نے خریدا. اس نے کہا نا یہ میرے دادا نے خریدا. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا؟ چپ رہو تم دونوں. آپ نے جا کے زمین سے کہا اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے. جس کو یقین پڑے وہ بولے گا، جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. پوری کائنات کے ہم ذمہ دار نہیں. قرآن میں وہ اہلیکم کا لفظ ہے، اپنے خاندان والوں کو، اور میرے خاندان کے لوگ یہی لوگ ہیں. بس ٹھیک ہے، بقیہ بات جہاں سے چراغ جلے آپ پہنچاتے رہیے گا. موسیٰ کلیم اللہ نے زمین کو یوں ٹھوکر ماری. اے زمین یہ کہتا ہے تو میری ہے، یہ کہتا ہے تو میری ہے، تو بتا تو کس کی ہے. زمین سے آواز آئی اے موسیٰ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں بلکہ یہ خود دونوں میرے ہیں. ہائے ہائے اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اتنی حرام کی دولت کیا کرو گے یار. کسی غریب کا حق تھا اسے چھین کے بیٹھ گئے، بہنوں کا حق تھا اسے مار کے بیٹھ گئے، پڑوسیوں کا حق تھا اسے مار کے بیٹھ گئے. حضور راضی ہوں گے؟ مجھے بتائیں جنت میں جانے والے یہ کام کرتے ہیں؟ ہندوستان میں رہ کے غریب نواز کا اسی مشن عام ہوگا؟ مجھے بتائیں سرکار وارث پاک کی محبت ہم عام کریں گے؟ نہ وعدہ کرو سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے. پھر آپ کو حسین کے پاس جانے کا اگر موقع نہ ملا تو حسین کو تمہارے پاس تو آنے کا موقع ہی ملے گا، ضرور ملے گا. آپ بس یہ کام کریں، ہم اور آپ دونوں مل کر کے انشاءاللہ. ٹاپک بس ختم ہے اور آپ تھک نہ جائیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ یاد ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ تو اس نے کہا حضور کو دیکھا تو خوش ہو گئی، حضور مسکرائے تو خوش ہو گئی، گھر مہکنے لگا. سبحان اللہ. جس کی ذات مہکتی ہے، جس کی بات مہکتی ہے، یہ کچی بات نہیں ہے. میں کوک سیرپ پی کے نہیں بیٹھا ہوں، افیم کی گولی کھا کے نہیں بیٹھا ہوں. جس کی بات مہکتی ہے اس کی ذات کتنی مہکتی ہوگی. خدا کی قسم حضور کی بات مہکتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہو، میں ایسا نہیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہو اپنے ممبر پہ کچھ بھی بول دوں، نانا جس کی بات مہکتی ہے اس کی ذات کیسی مہکتی ہوگی. عبدالعزیز دباغ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ظاہری طور پر امی بزرگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جب بیٹھتے خاموشی سے ان کے سامنے لوگ حدیث شریف پڑھتے تھے. اب میں بہت نیچے آ رہا ہوں تو آپ کہتے تھے اے چپ، یہ حدیث شریف نقلی ہے، نقلی، اصلی نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کا راوی، اس کا جو بیچ کا میڈیٹر ہے وہ سب صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، بعد میں کسی نے گڑھ لیا ہے، یہ ڈپلیکیٹ حدیث شریف ہے. پھر کوئی کہتا حضور یہ حدیث شریف، تو کہتا ہاں مبارک ہو یہ بات حضور نے بیان فرمائی ہے. وہ جو اس نے کہا وہ حضور نے بیان نہیں فرمائی. پورے علاقے میں عبدالعزیز دباغ مشہور ہو گئے. لوگ تفتیش کے لیے، تحقیق کے لیے آتے، ذرا بتائیں کہ یہ حدیث شریف اصلی ہے، یہ حدیث شریف قوی ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے؟ تو بتاتے آنکھیں بند کر کے، کہتے یہ اصلی ہے. اصلی نقلی سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو میں نیچے بات کر رہا ہوں لوگوں سے. تو بولے یہ ڈپلیکیٹ ہے. کسی نے پوچھا اے عبدالعزیز دباغ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بات حضور نے کہی، یہ بات حضور نے نہیں کہی؟ خدا کی قسم دل کہے تو بولنا. تو کہتے ہیں جو بات حضور نے کہی ہوتی ہے، جب اس حدیث شریف کو کوئی پڑھتا ہے تو لفظ مہکنے لگتے ہیں. آئے آئے الفاظ خوشبودار ہو جائے. کیا مطلب؟
جس کی بات مہکتی ہے اس کی ذات کتنی مہکتی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ معافی چاہتی ہوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں پیسے لے لو کچھ دے دو. اس نے یہی کہا ہوگا حضور مفتی اعظم کی زبان میں, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. سرکار جان دینے کا دل کہتا ہے آپ پر, روٹی اور کھانے کی بات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کچھ ہو تو دے دو. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. توجہ, حضور نے دائیں بائیں دیکھا, اس گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی. کیا تھک گئے؟ بولو بھائی. اب اتنے تھک گئے کہ یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ تھک گئے. دیکھو بھائی ایسا ہے, اتنا اچھا یا تو سنا نہ کرو, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنا اچھا نہ سنا کرو کہ لوگ اتنی دیر تک نہ بولے. کیوں بولیں گے جب آپ اتنا اچھا سنتے ہیں تو ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایسی فضا میں ایسے ٹمپریچر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی قسم ان میں سے آدھے لوگوں کے گھروں میں اے سی لگی ہوگی, آدھے لوگوں کے گھروں میں کولر لگے ہوں گے, ٹھنڈی فضائیں ہوں گے, لیکن کس کی محبت میں؟ کہتے کیوں نہیں حسین کی محبت میں بیٹھے, حسین کے نانا کی محبت میں. لیکن جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مدینے والے آقا دے گا تو کبھی ختم نہ ہوگا انشاءاللہ. سنیں حضور نے کیا کہا. دیکھا تو ایک بکری کنارے بندھی ہوئی تھی, ایک بکری کنارے بندھی ہوئی تھی. جب حضور نے اس بکری کو دیکھا تو اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی, آنکھیں دسی ہوئی, ڈگا مار بکری, اس کے پیر کمزور, اس کے پستان وہ تھن جو توت کے نا وہ بالکل خشک تھے, اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی, وہ بالکل اب تب کی مہمان تھی. ملک الموت کا انتظار ہو رہا تھا, موت کا فرشتہ آیا چاہتا ہے. تقریباً 12 سال کے آس پاس کی بکری تھی, مرنے والی بکری تھی. میرے آقا نے اس بکری کو دیکھا تو کیا کہا؟ توجہ, میرے آقا فرماتے ہیں اے بہن اجازت دو تو اس کا دودھ دولوں. بولو بھائی بولو. اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دولوں. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اے مسافر یہ دودھ نہیں دیتی ہے, اب تو یہ موت کے فرشتے کے انڈر میں جانے والی ہے. اے مسافر یہ دودھ نہیں دیتی ہے. میرا دل کہتا ہے حضور نے یہ کہا ہوگا. دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا نے یہ کہا ہوگا سن اگر اجازت ہو تو دودھ دولوں. تو اس عورت نے کہا دودھ نہیں دیتی ہے. تو میرا دل کہتا ہے حضور نے کہا ہوگا سچ ہے, تیرے کہنے سے نہیں دیتی ہے اور میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے, میرے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اجازت دے دودھ دولوں. اس نے کہا مسافر جیسی تمہاری مرضی ہو. حضور نے برتن منگایا اور برتن منگا کے حضور نے اس بکری کے, مردہ بکری, ڈگا مار بکری, اس کے وہ مرجھائے ہوئے تھن کے نیچے حضور نے وہ برتن رکھا. اور جیسے حضور نے وہ انگلیاں جس کے بارے میں آواز آئی تھی نا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. جب صحابہ پیاسے ہوئے تو حضور کی انگلیوں کے گھائیوں سے ایسے ہی پانی نکلے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسے سمر سیبل سے پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بعد میں اس کنویں کو جا کے دیکھا اور اس کنویں کا پانی میں نے پیا بھی 2010 میں. الحمدللہ رب العالمین وہ پانی میرے پاس موجود بھی ہے. انگلیوں کی گھائیوں سے حضور کے پانی کے چشمے نکلتے تھے. سبحان اللہ. سنیں آپ, حضور نے جیسے انگلیوں کو اس مردہ بکری کے تھن پہ لگایا اور نیچے برتن رکھا, اگر دل کہے تو ایک آدمی بولے گا بسم اللہ شریف پڑھ کے, جیسے حضور نے پریشر بنایا نا, چھن چھن کی آواز آنے لگی, چھن چھن کی آواز آنے لگی, دودھ بالٹی میں اترنے لگا. اللہ اکبر. بالٹی بھری جا رہی تھی. وہیں پر ام معبد اس کا بیٹا ہند موجود تھی. پھر میرا دل کہتا ہے بیٹے نے کہا ہوگا ارے باپ رے باپ, امی دیکھ تو صحیح بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے. تو پھر میرا دل کہتا ہے ماں نے کہا ہوگا چپ, یہ کہتا ہے بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے, ارے یہ دیکھ کس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. آقا کریم فرماتے ہو بالٹی ختم, دوسرا برتن لاؤ, تیسرا برتن لاؤ, چوتھا. بالٹی سے مراد برتن ہے, سمجھے. اگر دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے برتن ختم ہو گیا, دودھ ختم نہ ہو. کیوں؟ انگلیاں ہیں فیض پر, سمجھے. اب حضور نے کیا کیا, اس ایک پیالے کو اٹھایا حضور نے اور اس بچے سے کہا بیٹا پی لے, اسے پی لے.
تو بچے نے حضور کے کہنے پر پی لیا. اب حضور نے دوسرا پیالہ اٹھایا, اس کی ماں ام معبد سے کہا بہن تو بھی پی لے. تو ام معبد نے کیا کہا, نا 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 نا, دودھ آپ نے نکالا ہے آپ ہی پیجئے گا, جو گونگے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. دودھ آپ نے نکالا ہے آپ پیجئے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بہن سن, میں پینے نہیں آیا ہوں, میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو اخلاق بھی مصطفیٰ کہتے ہیں, اسی نسخہ کیمیا کو یتیم نوازی کہتے ہیں, اسی نسخہ کیمیا کو غریب نوازی کہتے ہیں. کھانا پلانے کھلانے پلانے میں حضور نے کبھی کسی کا دھرم کسی کا مذہب نہیں دیکھا. نعرے لگتے رہے کہ ہمیں مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہیں خریدنا. آج میں بڑی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ کے ہاں یہ نعرہ لگے گا, وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, ہمیں ہر غریب کی دکان سے سامان خریدنا ہے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. آج کی بات نہیں ہے, میرا مشن ہی یہی ہے, میرا مشن ہی یہی ہے بابا, ایسی کوئی بات نہیں, میرا مشن ہی یہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لاکھ اچھی نعمتیں کھا کے سو جائیں, آپ کا پڑوسی اگر بھوکا رہے گا تو فرشتے آپ پر لعنت کرتے رہیں گے. لہذا کھلا کے کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے, دکھا کے کھاؤ گے تو کھانے کے بعد دوا کھاؤ گے. سمجھ رہے آپ, اگر کھلا کے کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے, دکھا کے کھاؤ گے تو پھر میکس ہے, ویدانتا ہے, شکنتلا ہے, پی جی آئی ہے, ٹہلتے رہو گے. میری بات سمجھ گئے انشاءاللہ. بولے اب معلوم ہے حضور نے اس کی ماں کو دیا, اس کی بہن کو دیا, سب نے پی لیا. حضور نے کیا کہا, میں جا رہا ہوں, بات ختم, میں جا رہا ہوں. لڑکا 7 سال کا ماں کی گود میں تڑپ گیا, امی کیا کہہ رہے ہیں, میرے آقا فرماتے میں جا رہا ہوں. بچے نے کیا کہا, اے میری ماں یا تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دو یا انہیں روک لو. اللہ, کہا کیوں, کہا میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا, میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. تھوڑی دیر حضور کو دیکھا, پھر کسی کو دیکھنے کا دل نہیں کہتا تھا. یہ عشق تھا جو اس بچے کے دل میں سما گیا. رب کی مرضی تھی, حضور تشریف لے گئے. تشریف لے جانے سے پہلے ام معبد کی بہن ہند کہتی ہیں حضور نے میرے گھر کے کنارے پانی منگایا اور منہ شریف میں اس پانی کو رکھا, اسے باہر کیا, جسے ہم کلی کرنا کہتے ہیں. علامہ کاشفی نے اپنی کتاب میں لکھا حضور نے کلی مبارک فرمائی, وہاں فرمائی, اور حضور تشریف لے گئے. ام معبد کی بہن ہند کہتی ہیں جہاں حضور نے کلی کی تھی, یقین پڑے تو سبحان اللہ کہنا, میں نے صبح کو دیکھا وہاں ایک ہرا بھرا درخت نظر آ رہا تھا. ٹھہر جائیں. وہ بکری اس وقت 12 سال کی. ہم جس امام کے فالوور ہیں اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. کوفے میں پیدا ہوئے, بغداد کے کاظمین کے سامنے آزمین نام کی مبارک زمین پہ آرام کر رہے ہیں. 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے. مدار شریفہ جہاں پر ہے 70,000 مرتبے وہاں قرآن شریف ختم کیا ہے. حضور نے ان کے آنے سے پہلے بشارت دی ہے. وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں بکرے کی عمر 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 تک ان کی عمر رہتی ہے. اس کے بعد یہ مر جاتے ہیں. ان کی عمر اس سے لمبی نہیں ہوتی, اللہ چاہے تو اور لمبی ہو جائے. وہ بکری اس وقت کتنے سال کی تھی, تقریباً 12. بولے بھائی 12 آدمی بولے, تقریباً 12 سال کی عمر کی بکری تھی اور اسے مر جانا چاہیے تھا. لیکن اگر دل کہے تو بولو بکری مری نہیں. بس آخری بات, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. 12 سال کی بکری ہو گئی تھی, مری نہیں. حضور 10 سال تک مدینہ شریف میں تھے. عامر بھائی 10 سال تک حضور مدینہ شریف میں تھے. 12 اور 10 بولو, دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, بکری مری نہیں, بکری مری نہیں. حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم بنے 3.5 پونے 4 سال تک. اس وقت 3 مانو تو 22 اور 3 25, بکری مری نہیں. ان کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے عمر فاروق اعظم, 1086 شہر فتح ہوئے اور ان کے حیات میں اقتدار میں 5 سال کے بعد تقریباً مدینے کے اطراف میں سوکھا پڑ گیا. اس وقت بکری کی عمر تھی 30 سال, بکری مری نہیں. سنیں, بکری
مری نہیں، لیکن میں بتا دوں جب سوکھا گرست علاقہ مدینے کے اطراف کا ہوا، ماؤں کے پستان میں دودھ نہ آئے تو بچے انتقال کر گئے، جوانی میں انتقال کر گئے، بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچنے سے پہلے مر گئے، اس وقت یہی بکری اتنا دودھ دیتی تھی کہ مدینے کے سارے بچے پل جایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حضور کی مبارک انگلیوں کا اعجاز دیکھو۔ لیکن اب مجھے کہنا یہ تھا، جو میں نے ادھر کہانی موڑی، اس پیڑ کا کیا ہوا؟ 1 سے 1.5 منٹ کی بات ام معبد کہتی ہیں، جہاں حضور نے کلی فرمائی تھی، وہاں ایک ہرا بھرا پیڑ صبح کو نظر آیا، اس کی پتیاں اتنی اچھی تھیں، اس میں پھل اتنے اچھے تھے، جب کوئی بھوکا اس پھل کو کھاتا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، پیاسا اس پھل کو کھاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی تھی، کوئی مریض اس پیڑ کے نیچے سے گزرتا تھا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن 10 سال کے بعد وہ پیڑ خشک ہو گیا، میں پریشان ہو گئی، آخر بات کیا، یہ پیڑ کیسے خشک ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ اس دن یہ پیڑ خشک ہوا ہے جس دن مدینے میں حضور کا انتقال ہوا ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر مدینہ ہے۔ اب سنیں، 3 دن کے بعد یہ پیڑ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، دنیا کے بڑے بڑے مریضوں کو بے اذن اللہ اس پیڑ کے نیچے آنے میں شفا ملتی تھی، پتیاں کھانے میں شفا ملتی تھی، پھل کھانے میں شفا ملتی تھی، پورے علاقے میں ایک ہاسپٹل کا کام کرتا تھا بے اذن اللہ یہ پیڑ۔ لیکن پھر 30 سال کے بعد، یعنی حضور کے کلی کرنے سے لے کے اب تک 40 سال، اور خلافت کی جو عمر تھی اس کو لے کے 30 سال، یعنی 30 سال کے بعد اچانک وہ پیڑ پھر مرجھا گیا۔ ام معبد کی بہن ہند کہتی ہیں، میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ پیڑ کیسے خشک ہو گیا۔ پتا چلا کہ یہ پیڑ اس دن خشک ہوا ہے جس دن کوفے کی زمین پر امام حسین کے ابو مولا علی کو شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں میرے گھر میں عجیب افراتفری مچ گئی، پھر 4-5 دن کے بعد وہ پتیاں نکلیں، وہ پھل نکلے، پھر وہ مریضوں کے آواگمن کی شروعات پیدا ہوئی۔ کہتی ہیں برکتیں ہی برکتیں، انوار ہی انوار، تجلیات ہی تجلیات، روحانیت ہی روحانیت، لیکن ام معبد کی بہن ہند کہتی ہیں اچانک ایک دن اس پیڑ کی ڈال شاخ کٹنے لگی، ایسے جیسے کوئی آرا سے کاٹ رہا ہو، کٹ کے زمین پر گرنے لگی، پتیوں سے رونے کی آواز آتی، پھلوں سے رونے کی آواز آتی، ٹہنیوں سے رونے کی آواز آتی، جڑیں اس کی زمین پہ دھسنے لگی، زمین پھٹنے لگی، میرے گھر کی عورتیں، میرے گھر کی بچیاں، میرے گھر کے بچے رونے لگے، اس پیڑ کے قریب ہو کے میرا پورا قبیلہ چیخ مار مار کے روتا تھا، اور پیڑ کی شاخیں روتی تھی، اس کی پتیاں روتی تھی، اس کے تنے روتے تھے، اس کی جڑیں روتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ مبارک حضور کی یادگار آہستہ آہستہ روتے ہوئے چیختے ہوئے وہ پورا پیڑ زمین پہ دھس گیا۔ علامہ کاشفی کہتے ہیں زمین برابر ہو گئی۔ ہند کہتی ہے میں روتی رہی اپنی بہن سے مل کر کے، بوڑھی تھی میں اور میری بہن روتی رہی کہ آخر اب زمین پر کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ پیڑ جو حضور کا معجزہ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر چلا گیا۔ وہ کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد پتا چلا یہ پیڑ اسی دن اس زمین میں دھس کے ہمیشہ کے لیے غائب ہوا جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ حسین کا غم درختوں کی پتیوں کو بھی ہے، حسین کا غم درختوں کے پھلوں کو بھی ہے، حسین کا غم درختوں کی ٹہنیوں کو بھی ہے۔ اگر ان کو حسین کا غم ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارا زیادہ اصول بنتا ہے ہم حسین کی یادوں کو فراموش نہ کریں، حسین کے عشق کو اپنے سینوں کے اندر سجائیں انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، کبھی بھوک سے، کبھی نفس، کبھی تمہاری جانیں لے کے، مالوں کو نقصان پہنچا گے، فروٹس کو نقصان پہنچا گے، اور پھر کہتا ہے کبھی ڈرا دھمکا کے۔ 5 چیزوں کی تمثیل دی گئی، لیکن اور بہت سارے آلات ہیں آزمائش کے۔ جس آزمائش کے بعد تمہارا خیال اللہ کی طرف لگ جائے اسے بلا نہیں کہتے، اور جس آزمائش کے بعد تمہارا اور ہمارا خیال اللہ سے الگ ہو جائے اسے بلا اور مصیبت کہتے ہیں۔ امام حسین قربانی کے بعد اللہ کے قریب ہوئے، اس لیے سید الشہداء فی العالم کہلائے، اس لیے سید الشاکرین کہلائے، اس لیے سید الصابرین کہلائے۔ یاد کر لیں جب تک زمین کا بچھونا سلامت ہے حسین پر سلام بھیجا جاتا رہے گا، جب تک یہ چاند کی چمک موجود ہے حسین کو سلام بھیجتے رہیں گے، جب تک یہ تاروں کا نجوم کا وجود موجود ہے حسین کو سلام کیا جاتا رہے گا۔ سمندر کی لہروں کے بل کھاتی ہوئی اس کی پشت پر جب مچھلیاں نظر آئیں گے تو حسین کو سلام کرتی رہیں گی۔ ہماری زبانیں رہیں نہ رہیں، دل سے حسین زندہ باد کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی درمیان سے اب کھڑے ہو کے ایک نعرہ لگا دے،
کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے بھائی. یا علی یا علی. بہت بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ سن رہے تھے تو میں نے ایک گفتگو اپنی لمبی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ امام حسین کے دربار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. تیار ہیں؟ ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میں اپنی آنکھیں، اپنا دل اس کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں جس کے دل میں مخدوم پاک کی محبت ہے.